نبی اسلام کے ٹائم میں عرب میں جب ایک ایسا بچہ پیدا ہوا، انسانی بچہ جو کافی عرصہ رہا بھی، نبی اسلام کے وصال کے بعد بھی رہا وہ بندہ، اور علماء تو ان کو صحابہ کے ہی لکھتے ہیں کہ وہی اب ظاہر ہے مسلمان ہی فوت ہوئے اور مدینہ میں ہی فوت ہوئے. تو وہ ایک انسان پیدا ہوا اور صحابہ نے تشویش کی کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ جب وہ پیدائش ہوئی ہے اس کی، اور تب سے وہ ابھی چھوٹا سا ہی ہے اور بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور بہت غالب گمان ہے کہ دجال ہی ہے. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے بچے سے ملنے، اور ساتھ عمر الخطاب تھے اور بھی صحابہ تھے. سو جب اس بچے سے ملے نبی علیہ السلام تو اس بچے نے بڑی بدتمیزی کی نبی علیہ السلام سے، اور بہت بدتمیزی سے جواب دیے کچھ سوالوں کے، کہ تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بحری سفر پہ تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد کا واقعہ ہے. تو وہ ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں، طوفان آئے ہوئے تھے. Hundreds and thousands of ships have lost their ways. One of the صحابہ کی بھی ایک کشتی ایسے گم ہو گئی، اور وہ ایک کشتی ساحل پہ پہنچی، ساحل پہ انہوں نے ایک جزیرے پہ پہنچی، اس جزیرے پہ ایک جو بھی واقعہ ہوا بڑی مشہور حدیث، اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا، وہ کیا مخلوق ملی تھی. اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی، اور پھر وہ ایک بڑھیا کے پاس لے کے گیا، بڑھیا نے بھی عربی میں باتیں کی، اور بڑھیا نے پھر دجال سے ملایا بھی. So Tamim al-Dari 1400 years ago a man has met Dajjal 1400 years ago. السلام علیکم ساحل بھائی، السلام کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ. الحمد للہ سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بزی وقت میں سے وقت نکالا ہم لوگوں کے لیے، اور آپ آج اسپیس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ویلکم ساحل بھائی. Thank you for having me, sir. Thank you. It's an honor. Thank you so much for so kind words. تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دے دیں ساحل بھائی. میرا نام شہریار ہے، میں یو کے میں بیسڈ ہوں، میجر گلوبل کنسلٹنگ کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں. میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، جرمنی میں بیسڈ ہیں، یہ فارماسیوٹیکلس کے لیے کام کرتے ہیں. ذیشان یو کے میں بیسڈ ہے. تو ہم لوگ ساحل بھائی وی ہیو بین آن اے جرنی ٹو ڈسکور آور ریلیجن مور کلوزلی، کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اپنے دین سے ریلیٹڈ، جو اس انداز سے جس انداز سے ہم انفارچونیٹلی پہلے نہیں کر سکے. بہت ساری ریسرچ کر رہے ہیں، بہت ساری ریسرچ اسٹڈیز کی، قرآن کو تفصیلاً پڑھنا شروع کیا، احادیث کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور تمام کنونشنل اور جو اور نان کنونشنل یا ان کنونشنل سو کالڈ بھی اسکالرز ہیں، ہم نے ان کی طرف بھی دیکھا. ساحل بھائی، ون چیز جو بڑی ہٹ کی ہم لوگوں کو، اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں ہٹ کی، وہ آپ کے وہ تفصیلاً وہ آپ کے ڈیٹیل ڈسکشن سورہ کہف کے اوپر، جو کانسیپٹس جو جس طرح آپ نے کلیئر کیا. جب ہم نے اس کی اپنی ڈیٹیل ریسرچ بھی کنڈکٹ کی تو اٹ واز این آئی اوپنر. تو ہم اس کا سب سے پہلے بھی اس کا آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شو اس دا لائٹ، یو شو اس دا وے. تو آپ کو بہت بہت شکریہ ساحل بھائی اس بارے میں بھی. No man can show no way to no other man. اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں سب، اور اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. اللہ کے یہاں کوئی تکے نہیں. آپ کو وہ ویڈیو آدھے سیکنڈ پہلے آپ کی ٹائم لائن سے اڑ سکتی تھی، وہ اس موقع پہ آپ نے وہ ٹائم لائن دیکھی اور آپ نے کلک کر دیا. دس واز ناٹ ان مائی ہینڈس نور ڈیڈ آئی ایور سے اینی تھنگ وچ از ان مائی ہینڈس. سو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے. آل گڈ از فرام اللہ، آل گڈ از اباؤٹ اللہ عز و جل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کے تھرو لوگوں تک پیغام اور آگے سے آگے پہنچائیں. ہمارا کام ویسلز کا ہے. وی آر جسٹ merely just vessels which get the message and just hand it over to the next people. I'm hoping and I'm sure you're going to do the same. جو کہ باقی لوگوں کو انتظار ہے، نہیں بھی ہے تو تجسس ہے، اور اس کو آپ سیٹسفائی کریں بائی دا میسج آف اللہ عز و جل تو دا قرآن. انشاءاللہ. جزاک اللہ ساحل بھائی. یہ دس از ون آف دا فرسٹ، اس میں ہم ڈیٹیل ایوری سنگل ویک، ہماری نیت ہے ایوری سنگل فرائیڈے. سب سے پہلے ساحل بھائی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ ذرا کانٹیکٹ سیٹ کر دیں، آپ ذرا اپنا تفصیلاً اس کو بتا دیں. سورہ کہف، ہم نے اپنے آپ سے بھی ایک کوشچن کیا، انٹلیکچوئل کوشچن کیا، کہ کیوں بار بار اتنی زیادہ حدیث میں ہمیں آیا ہے کہ سورہ کہف پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس کو فرائیڈے والے دن پڑھو، یہ تمہیں فتنہ دجال سے بچائے گا، بار 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 بار. تو اس کی ذرا ہمیں کانٹیکٹ سمجھا دیں ساحل بھائی کہ وائی سورہ کہف از سو امپورٹنٹ ان دی کانٹیکسٹ آف دی ایونٹس بفور ججمنٹ ڈے. اور
اس میں کیا کیا معاملات ہیں؟ 5 سٹوریز کا تو ذکر کیا گیا ہے، پر اس کو ہم نے سمجھنا کس طرح ہے؟ اوور ٹو یو سہیل بھائی. ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو ہیو؟ یہ تو بہت لمبا سوال ارے آپ ہم نے اتنا. تو سہیل بھائی وی آر، جب تک آپ کا ٹائم ہے ہمارا ٹائم ہے. وی آر لائک، آپ کہہ سکتے ہیں بڑے آپ کے ایوڈ قسم کے وہ ہیں، لسنرز ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، سمجھنا چاہتے ہیں. پر ہم آپ سے ڈیٹیل سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں ویری ایجوکیٹڈ، اوورسیز بھی ہیں، پاکستانیز بھی ہیں. اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹس بیہائنڈ سورہ کہف. وی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کن چیزوں سے آئی اوپنر کرنا چاہیے. ہمارے بچے کل کو جب بڑے ہوں گے وہ یہ نہ ہو وہ یہ ایک نئے چیزیں دیکھیں اور وہ کہیں او شٹ، ہمیں تو ہمارے مولویوں نے یہ بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ تو ہمیں دین میں بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پورٹلز کہاں سے کھل رہے ہیں، یہ ایلینز کدھر سے آ رہے ہیں، یہ ٹائم ٹریول کدھر ہے، ہمیں تو یہ اسلام نے بتایا ہی نہیں تھا. تو ہمارا پورا دین اور جو تعلیمات جو کہ ہمیں پہنچی ہیں وہ سب ضائع ہو جائے گا. اب خدا نخواستہ. جی اوور ٹو یو. Okay, I don't want to use the word portal, especially in the beginning. اچھا اردو میں بات کرنی ہے انگریزی میں؟ یہ آپ مجھے بتا دیں. سوری جی I keep زیادہ mixing تر it up. ویسے اردو آڈینس ہے، جس طرح بھی بہتر آپ بہتر مناسب سمجھیں. جی بہتر بہتر، شکریہ. اچھا دو چیزیں، ایک تو یہ پورٹل کا جو لفظ ہے نا، یہ تھوڑا سا ایون دو اٹس اے ویری اولڈ ورڈ، بہت پرانا لفظ ہے. سب سے پہلے یہ لفظ جو ہے وہ توریت میں بڑا کلیئرلی بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انجیل کے اندر، بک آف ریولیشن کے اندر بہت کلیئر انہی الفاظ کے ساتھ، اور پھر قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورٹل کے نام کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور پھر اور الگ الگ مقامات کے اوپر ہمیں یہ سارا کا سارا معاملہ سمجھنے کے لیے یہ سارا کا سارا کچھ کانٹیکسچلائز کرنا پڑے گا. مگر چونکہ یہ لفظ انگریزی کا تھا تو اس لیے، اور آج کل کی جو جنریشن ہے نا، جو آج کل 30s اور 40s کے اندر کتابیں کھول رہے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. مگر جو 60s اور 70s کے لوگ ہیں وہ کاش کتابیں کھولتے اپنے یوتھ میں. ان کے پاس یہ آپشن تھی، کیونکہ 70 سال پہلے یہ لفظ مارول کی فلموں کے تھرو نہیں ملتا تھا، ریئل اخباروں کی اصلی سرخیوں اور ٹیسٹمنیز کے تھرو، لوگوں کے آئی وٹنس اکاؤنٹس کے تھرو یہ لفظ آسانی سے میسر تھا. اور اس کے لیے آپ ڈاکٹر ایلن کیسلر کی ویڈیوز دیکھیں، جو اس وقت زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بہت خدمات کی ہیں، وہ برکلی میں ہیں اس وقت. اینڈ میں وہ خالی وہ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ویکیپیڈیا پہ بیٹھ کے یا ناسا کی کوئی کانسپریسی تھیوریز ناسا کے خلاف جو ہیں وہاں سے کوئی کسی چیز کو سیاق یا اپنے کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوں. یہ ایک انسانی بیہیویئر ہمارا جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. وی سفر فرام ایمنیجیا. Just 40 years ago, talking about aliens was not a conspiracy theory. Talking about aliens was a very normal thing for human beings. I'm not talking about aliens right now in the light of Surah Kahf. What I'm saying is, as an example, یہ پورٹل کا لفظ اب چونکہ مارول کی کہانیوں اور all of those projects جو کہ دنیا میں رن کیے گئے to make sure کہ اس طرح کی چیزوں کو کنسپیرسی میں ہی ڈالا جائے، میڈ رکس کے اندر رکھا جائے کہ یہ کوکس ہیں، یہ سائیکوز ہیں، یہ شوقین لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر کے مشہور ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ ساری ایکسٹرا ٹیرسٹرل اور انٹر گلیکٹیکل باتوں کو اس باکس کے اندر ہمیں پریزنٹ کیا. سو آج کل کا جو 30-40 سال کا جوان ہے، لڑکا لڑکی، وہ جب بھی یہ باتیں سنتا ہے آل آف اے سڈن اس کو یہ والی ڈسوننس ہونا بہت ضروری ہے. یہ نارمل اور نیچرل ہے کہ وہ اس ڈسوننس کا شکار ہو جائے گا کہ یہ اسلام میں اور یہ والی کنسپیریسیز ڈال رہا ہے، یہ تو وہاں کے امریکہ کے کوکس بولتے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے. اور یہی آپ کو ری ایکشن آئے گا ان ویسٹرن مسلمس اینڈ ایسٹرن مسلمس لائک، کہ یہ پورٹل کا لفظ وہ بھی اسلام اور قرآن میں بھی وہ بھی نعوذ باللہ ایسے کر کے ری ایکشن آئیں گے. حالانکہ سورہ معارج جو ہے قرآن پاک کی، معارج جو ہے اس کی انگریزی پورٹلز ہے. جو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے پورٹلز کا مالک، یہ جو ہمارا رب کائنات ہے یہ پورٹلز کا مالک ہے، یہ ان راستوں کا مالک ہے کہ جس راستوں سے جب فرشتہ ٹریول کرتا ہے
تو تمہارے 11,000 سال لگتے ہیں، اور اس فرشتے کو صرف ایک دن کی مسافت لگتی ہے. اور وہ ایک دن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 11 سال جتنا لمبا سفر ان کا ایک دن ہے. نو، ہمارا ہی ایک دن، ارتھ کا ایک دن جتنا ٹائم 24 گھنٹے لگتا ہے، فرشتہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان سے لے کے پہلے آسمان تک کا سفر 24 آورز میں کرتا ہے. اور وہی 24 آورز والے مخلوق اگر خود ٹریول کرے اس سپیڈ پہ جس سپیڈ پہ انسان موو کرا، تو اس کو 11,000 سال لگیں گے 7ویں آسمان تک پہنچنے میں. So that's a very basic discussion of the Quran. So آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، اب بالکل آ رہی ہے اوکے سر بھائی شور. جی. سو میں یہ اس لیے یہ پرائمنگ کر رہا ہوں، آپ کی پرائمنگ توڑ رہا ہوں کہ a lot of people are going to object کہ اسلام میں ایسی باتیں ہوتی تو بھی پہلے بھی پتہ ہوتی ہمیں. دیٹس دی اونلی ریئل آرگیومنٹ جو آپ کو ملنا چاہیے تمام سننے والوں کو. تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سورہ کہف سے، سورہ تکویر سے، ایون سورہ فاتحہ سے، سورہ واقعہ سے، سورہ ملک سے، کبھی بھی، اب 3 صورتیں اور ہیں، سورہ ہجر سے، کبھی بھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کوئی صحابی یا تابعی بیک نہیں کر رہا. سو اس کا مطلب ہے یہ بڑی نون کانسیپٹ تھا. میں تو صرف 40-50 سال پہلے کے پلانٹ ارتھ کی بات کر رہا تھا. اس وقت aliens was not a controversial word. وہ الگ بات ہے، اب دوبارہ سے ناسا نے ڈسکلوز کر دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ملے ہم ایلین سے، ہیں دنیا میں، بالکل آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایز a month ago. مگر یہ مسلمانوں کا جو آرگیومنٹ ہے نا، جو اس وقت مسجد سے آ رہا ہے کہ ساحل میاں نے یہ ایسی بات کی ہے جو سلف صالحین کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو سمجھ آ گئی. جی مجھے سلف صالحین سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صحابہ سے سروکار ہے. میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ٹریننگ دے رہے تھے تو بہت ہی کلیئرلی یہ سائیکالوجی انہوں نے بتا دی ہوئی تھی. علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا واقعہ ہے. سو دس از اے ویری بگ آئی اوپنر کہ یہ ہاؤ ڈیڈ ہی کنکلوڈ دیٹ. غور سے سمجھیں اس میں نے حدیث سے کیوں بات سٹارٹ کی ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث سے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام کو کس لینس سے دیکھنا آپ نے. جب علی بن ابی طالب ادریس کا بتاتے ہیں، عمر خطاب کے ٹائم پہ ایک صحابی کے ہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اس کا نام ذوالقرنین رکھا. تو عمر خطاب نے کہا کہ یہ کیا نام رکھا آپ نے، انسانوں کے نام ختم ہو گئے تھے جو آپ نے اب فرشتوں کے نام رکھنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. سو صحابہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، دجال کو بھی، اصحاب کہف کو بھی، ذوالقرنین کو بھی، حضرت خضر کو بھی. ٹوٹلی ڈفرنٹ. اینڈ آئی ہیو ریٹن ٹیسٹیمنیز فرام دا صحابہ ان دا بکس آف اسلام. میں نے کوئی ایسی کتاب تو نہیں پڑھنی نا جو کہ میں نے خود ہی لکھنی ہو، میں نے بھی وہی لٹریچر پڑھنا ہے. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ سورہ کہف کو ایسکیٹالوجی میں سمجھنے کے لیے، ایسکیٹالوجی کا مطلب ہے اینڈ آف ٹائمز کے معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس اوریجنل سائیکالوجی میں آنا ضروری ہے، جس اوریجنل سائیکالوجی میں صحابہ نے یہ سارے معاملات کو دیکھا. اب ہم دجال کو نہیں پہچان سکیں گے تو ذوالقرنین اور حضرت خضر کو کیسے پہچاننا ہم نے. دجال کو بھی ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہوا ہے. حالانکہ جب عرب کی ٹائم، نبی اسلام کے ٹائم میں عرب میں جب ایک ایسا بچہ پیدا ہوا، انسانی بچہ جو کافی عرصہ رہا بھی، نبی اسلام کے وصال کے بعد بھی رہا وہ بندہ، اور علماء تو ان کو صحابہ کے ہی لکھتے ہیں کہ وہی اب ظاہر ہے مسلمان ہی فوت ہوئے اور مدینہ میں ہی فوت ہوئے. تو وہ ایک انسان پیدا ہوا اور صحابہ نے تشویش کی کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ جب وہ پیدائش ہوئی ہے اس کی، اور تب سے وہ ابھی چھوٹا سا ہی ہے اور بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور بہت غالب گمان ہے کہ دجال ہی ہے. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے بچے سے ملنے، اور ساتھ عمر خطاب تھے اور بھی صحابہ تھے. سو جب اس بچے سے ملے نبی علیہ السلام تو اس بچے نے بڑی بدتمیزی کی نبی علیہ السلام سے، اور بہت بدتمیزی سے جواب دیے کچھ سوالوں کے، یہاں تک کہ عمر خطاب نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس بچے کو قتل کر دوں گا، مجھے اجازت نہیں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو پھر تو اسے قتل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر نہیں ہے تو اس بات پہ اس کو قتل نہیں کرنے کی اجازت دوں گا میں تو. ٹھیک ہے. تو what I'm saying is کہ ہم نے کسی اور ہی طریقے سے دیکھ لی ہیں سب چیزیں.
جب ایک سمپل سا سوال آپ کو پتا ہوگا تمیم الداری کی حدیث کا، کہ تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بحری سفر پہ تھی، اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد کا واقعہ ہے، تو وہ ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں، طوفان آئے ہوئے تھے، hundreds and thousands of ships have lost their ways. One of the صحابہ کی بھی ایک کشتی ایسے گم ہو گئی، اور وہ ایک کشتی ساحل پہ پہنچی، ساحل پہ انہوں نے ایک جزیرے پہ پہنچی، اس جزیرے پہ ایک جو بھی واقعہ ہوا بڑی مشہور حدیث ہے، اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا، وہ کیا مخلوق ملی تھی، اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی، اور پھر وہ ایک بڑھیا کے پاس لے کے گیا، بڑھیا نے بھی عربی میں باتیں کی، اور بڑھیا نے پھر دجال سے ملایا بھی. So Tamim al-Dari 1400 years ago a man has met Dajjal 1400 years ago. So this should have been a $1 billion question asked in every single household. مسلمانوں کے بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے. دجال نے ایک سسٹم ہے، ٹیلی ویژن اسکرین ہے، دجال کے ٹائم پہ یہ ہوگا، یہ چھوٹے واقعات ہیں. تو سب سے بڑا اور سب سے ضروری ڈسکشن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا ہر مسلمان کا، کہ ایک جیتا جاگتا آدمی اپنے پورے گروہ کے ساتھ، پوری مرچنٹ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ جا کے دجال سے مل چکا ہوا ہے. اس بات کو 1400 سال ہو چکے ہیں. دس از نیور ڈسکسڈ. سو آئی ایم ویری ویری کنفیوزڈ کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ شہریار کہ میں بلکہ کل کیا، ابھی مجھے دیر ہو گئی تھی آپ کے ٹویٹر سپیس پہ آتے وقت، تو میں نے کیا کیا، وہ گاڑی ٹریفک بہت تھی، تو پھر میں گاڑی سے باہر نکلا اور پھر مجھے اڑ کے آنا پڑا اپنے اسٹوڈیو میں. تو تھینک یو فار ویٹنگ فار می فار 5 minutes. مجھے اڑنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ کوئی اور بات نہیں کریں گے پوری اسپیس میں، آپ صرف ایک بات کریں گے، ساحل میاں یہ کیا بول دیا آپ نے، اڑ کے آئے ہیں آپ، سمجھ رہے نا؟ بالکل جی بالکل. یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا آپ کو، میں اڑ کے آیا ہوں اسٹوڈیو. حضرت تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مگر اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. یہ میرے لیے ایک تشویش کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا آئی کیو اتنا کم ہے کہ اس اصلی باتوں کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، کہ اتنا بڑا K2 کا پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں، مگر وہ کھوکھے پہ چائے والے سے رش پہ بات کر رہے ہیں، 3 روپے فالتو کو لے رہا چائے کی. تو مطلب اتنا بڑا K2 نظر نہیں آ رہا، اور سوانے لکھی گئی ہوں گے. میں K2 پہ پاس گیا تھا، وہاں پہ میں نے چائے والے سے لڑائی کر کے واپس آ گیا. پاکستان نے بہت 2 نمبر ہے، یہ نہیں بتایا کہ K2 اتنا بڑا K2 ہے، اس کی کیا خوبصورتی ہے. The bigger elephant in the room is not to be discussed. So it's that sort of a problem I am trying to solve in all Muslim youth. Start asking the right questions first. Recognize کہ اتنے بڑے بڑے واقعات اسلام کے لٹریچر میں اتنے کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں، مگر since nobody knew the answers, I'm pretty sure لوگوں نے سوچے ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا نا، میرے پاس پہلا دماغ تو نہیں آیا انسانی سطح پہ مسلمانوں میں، سوچے تو سب نے ہوں گے، مگر انہوں نے اس کو شن کر دیا. شن کا مطلب انگلش والا شن، کہ روک دیا کہ نہیں، اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی. اور 2-3 نسلوں کے بعد اس بارے میں بات نہ کرنے کی رکاوٹ کے بعد اب اس بارے میں کچھ بات سوچی نہیں جاتی. اتنے بڑے بڑے واقعات حدیث میں سامنے بیان کی جا رہے ہیں، اور پوری کی پوری مسجد چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اور سبحان اللہ کر کے آ جاتے ہیں. پوچھتے نہیں کہ اتنا یہ کیسے، اتنی میگنیفیسنٹ، اتنی فینٹاسٹک کلیم آپ نے پریزنٹ کر دی، اور آپ نے اس کے اندر سے اخلاقی درس نکالا خالی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود اور نبی علیہ السلام ایک سفر پہ تھے صحرا میں. اچانک عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کالے ملبوسات میں دراز قد کا ایک پورا گروہ آ گیا، اور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اچانک ہی نمودار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ میری بات کو غور سے سن لو. انہوں نے صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچی، اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس لکیر سے آگے مت آنا، اور تم دیکھو گے کہ میں ابھی اس گروہ کے ساتھ بات کرتے کرتے غائب ہو جاؤں گا. اور تم چونکہ ظاہر ہے ہی از عبداللہ بن مسعود، ہی از ناٹ گونا لیٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم الون، تو تمہارا پورا کا پورا سسٹم یہ تمہیں فورس کرے گا کہ تم میرے پیچھے آؤ
and do whatever you can, but don't do that. مت آنا میرے پیچھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا, غور سے سمجھیں اس بات کو, کہ اے عبداللہ اگر تو میرے پیچھے آ گیا تو ساری عمر مجھے ڈھونڈتا رہے گا, قیامت تک تو مجھے ڈھونڈتا رہے گا اور میں تجھے نہیں ملوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد صرف سبحان اللہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد مولوی صاحب یہ کیا بول دیا آپ نے کہ جملے ہونے چاہیے. اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس ریلم کے اندر جا کر قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے تھا, مگر نو, آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہے. کہ عبداللہ بن مسعود کو اس ریلم میں قیامت تک ڈھونڈنے کی اجازت تھی. ظاہر ہے قیامت تک تو ڈھونڈیں گے مگر نہیں ملیں گے, یہاں تک کہ وہ ریلم ختم کر دی جائے گی تو قیامت آئے گی. جب ریلم ختم ہوگی تب عبداللہ بن مسعود کو نبی علیہ السلام ملیں گے. That's number one, and there's 5 questions in this hadith. I just asked you the biggest question. یہ میں آپ کی صرف سائیکالوجی پریپیئر کر رہا ہوں, میں اس لیے کہا تھا کتنا وقت ہے, غور سے سمجھیں. This planet, this universe is not the way it seems to us. اگر میں ڈالائی لاما ہوتا تو آپ نے اس کا مطلب کچھ اور لینا تھا کہ یہ بہت ساری خواہشات آتی ہیں, سب illusions ہیں, سب مایا ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے. ڈالائی لاما کا یہ مطلب ہوتا ہے. This planet and this universe is not what it seems to us. اگر جارج بش یا اوباما یا ٹرمپ بولے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیکوائے اور دھوکا ہے سامنے, فیک نیوز اور ریئل نیوز کے اندر فرق ہے. This planet and this universe is not what it seems to us. Is spoken by the biggest philosophers, biggest scholars of whatever science, of whatever realm. مگر مسلمان جب یہ بولتا ہے نا کہ this planet and this universe is not what it seems to you, اور اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں قرآن پاک میں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی 5 سینسز ہیں اس کی وہ پہنچ نہیں ہے کہ جو اس پلانٹ کی جیومیٹری, سیمیٹری, میک, کنسٹیٹوئنسی, یہ سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. کئی ساری ریلمز اکٹھی ہو کے تمہارے سامنے سمپل سی ایک چھوٹی سی پکچر دے رہے ہیں. تم ان ریلمز میں داخل نہیں ہو سکتے ہو کیونکہ تمہاری آنکھیں بہت کمزور ہیں, تم سن نہیں سکتے ہو, تمہارے کان بہت کمزور ہیں, تم محسوس نہیں کر سکتے, تمہاری سینس آف ٹچ بہت کمزور ہے. سو جب آپ اس سیمیٹری کو, سیمیٹری کا لفظ تو جسٹ ون ڈائمینشن, اس جیومیٹری کو سمجھتے ہیں, اس میک کو تھرو دا لینس آف دا قرآن, دین یو کین انڈرسٹینڈ کہ خضر کا واقعہ موسیٰ کے ساتھ کیسے ہوا. ذوالقرنین, ہاؤ ڈیڈ ہی گو, ویئر ڈیڈ ہی گو, and how can anyone understand that the journey of Zulkarnain? And then all of these journeys combined, Ashab Kahf, the biggest of all. Ashab Kahf کے ساتھ کیا ہوا, یہ کون سی ریلم تھی جو کھل گئی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سو تو وہ رہے تھے مگر تم ان سوتے ہوئے بندوں کو دیکھتے تو تم خوف کے مارے الٹے پیر بھاگ جاتے. یہ کون سا ایسا خوف ہے جو سوتے ہوئے بندوں کو دیکھ کے آتا ہے؟ That's a bigger question. کہ سوتے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیوں خوف آتا ہے؟ سوتے ہوئے بندے کو تو کبھی بھی خوف, بلکہ کسی کو بھی اگر خوف, فیئر لیس کرنا ہو تو آپ اس کے سامنے جا کے سو جائیں, چاہے آپ جتنے مرضی بڑے پہلوان ہیں, آپ سے خوف نہیں ہے کیونکہ آپ سو رہے ہیں اس کے سامنے. سو the whole thing is inside the surah, right there. If you just look at it from the right angle, and the right angle is کہ قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے, قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے, یہ لفظ میں نے کسی وجہ سے چوز کیا, I could have used any other adjective, کہ قرآن اصل میں ممک کر رہی ہے اس پوری یونیورس کی ریالٹی کو. قرآن is a live book which is mimicking the reality of the universe. We just don't see it like that. نبی علیہ السلام نے, اس کی میں مثال دیتا ہوں, نبی علیہ السلام نے زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ 3 صورتوں کا گروپ عظیم گروپ ہے, کانسٹلیشن آف دیز 3 سورہ. زینب نے کہا یا رسول اللہ کون سی صورتیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی 3 انگلی گٹھی کی اور کہا سورہ اسراء, سورہ کہف اور سورہ مریم. امیجن دیٹ, کہ یہ ایک بہت بڑی کانسٹلیشن ہے, کینس میجورس. یہ 3 صورتیں اکٹھی کرو,
تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ان کا کمبینیشن ہے. اٹس لاک اینڈ کی پرنسپل. قرآن پاک از mimicking the reality of the universe, and you have to use physics, biology, astronomy, mathematics, combine all of this as much as we can. Of course انسان ابھی اتنی ترقی نہیں کی اس نے علم میں. تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا نو I cannot see the whole geometry, مگر مجھے اندازے لگنا شروع ہو گئے ہیں کس چیز کے کہ یونیورس کتنی بڑی ہے. نو کہ میں بالکل لاچار مفلوج عام سی ایک مخلوق ہوں. میں تو پہنچ نہیں سک رہا ہوں کہ ایون جب میں الیکٹران کو کھولتا ہوں تب بھی ایک نئی دنیا نکل آتی ہے. الیکٹران کو لٹرلی ایٹم کو کھول کے تو پتہ چلا ایٹم تو بہت بڑی ایک ایکڑوں کی زمین نکل آئی ہے. ورنہ ہم سمجھتے تھے ایٹم سب سے چھوٹا ہے, مگر الیکٹران ایٹم سے بھی چھوٹا ہے, اور الیکٹران کے اندر بھی اب دیر ملٹی ڈائمینشنز کمبائننگ. اور وہ اس ریلم کو چھوڑتا ہوا, یہ میرے الفاظ نہیں, یہ فزکس کے الفاظ ہیں اسکالرز کے, کہ الیکٹران اپنا ریلم چھوڑتا ہوا دوسرے ریلم میں داخل ہوتا ہے, پھر دوسرے ریلم سے واپس آتا ہے. وی ڈو ناٹ نو ہاؤ اٹ ڈز اٹ, ویئر ڈز اٹ گو, آل آف ا سڈن اٹ لیوز اے اسپاٹ اینڈ از ویزیبل ان ا ٹوٹلی ڈفرنٹ اسپاٹ وداؤٹ لیونگ اینی ٹریجیکٹری آف ہاؤ اٹ گاٹ فرام دا فرسٹ اسپاٹ ٹو دا لاسٹ اسپاٹ, اینڈ اٹ کیپس ڈوئنگ دیٹ ودن the space of that atom. So چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی بلیک ہول تک ٹوٹلی ڈفرنٹ لاز کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں فزکس کے لاز, اور نیوٹن ہمارے ابا جی ہیں, فزکس کے فادر ہیں, تو سارا کچھ وہی ہے جو کہ ہمارے لاز پہ ہو رہا ہے. So nothing is happening, literally nothing. and جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا انسگنیفیکنٹ ہے کہ ہنسی آتی ہے کہ فزکس کی بنا کے اوپر ہم نے اپنے انٹلیکچوئل کور کو کائنات کے سامنے پریزنٹ کر دیا. سوری, I'm not gonna do that. So that's why I'm saying کہ فزکس کا احسان تو ہے میرے اوپر کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی لاچاری کو ایکسپٹ تو کرتا ہے. فزکس کا علم, قرآن جو ہے وہ کہیں سے بھی لاچار نہیں ہے. قرآن نے یہ سارے کے سارے ڈورز آپ کے سامنے کھول دیے ہوئے. That's why I'm using the hadith while I'm telling you the Quran. کہ سورہ بنی اسرائیل, جس کو سورہ اسراء نام ہے, اور سورہ کہف اور سورہ مریم کو اکٹھی چابی بنائیں گے تو آپ کو ایسکیٹالوجی پوری کی پوری کھل جائے گی. کیونکہ ایسکیٹالوجی کھولنے کے لیے, دجال کو سمجھنے کے لیے, حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کو سمجھنے کے لیے, یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے, یہ سارا کا سارا معاملہ سورہ بنی اسرائیل سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر سورہ کہف میں انٹر ہوتا ہے, اور پھر سورہ مریم میں جاتا ہے. اور یہ تینوں اکٹھی پکڑتے ہیں آپ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تینوں ملا کے وہ جیومیٹری, اس پوری کی پوری سائنس کو سمجھا دیتے ہیں. آپ کے وہ والے دروازے کھول دیتے ہیں یہ تینوں صورتیں, کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کا سورہ مریم میں پایا جانا, وہ بھی سورہ مریم میں پایا جانا, یاد رکھیے گا. اوکے, اور یاجوج ماجوج کا ذوالقرنین سے مل لینا. ذوالقرنین could have done anything, اس نے بہت بڑے واقعات کیے. یاجوج ماجوج ہی کا ملنا, اور وہ بھی سورہ کہف میں آ جانا. You need to see کہ سورہ کہف کیوں سینٹرل پوزیشن لیتی ہے. اور یہ تینوں سوال کون پوچھ رہا ہے؟ بنی اسرائیل پوچھ رہی ہے آ کے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بنی اسرائیل پوچھ رہے ہیں. پہلا سوال روح کا بنی اسرائیل میں, اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس کا. دوسرا سوال بنی اسرائیل نبی اسلام سے کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ یہ ہے اس کا کہ یہودی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں, اور مسیح بہت پاورفل ہے, اور مسیح کے پاس اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اور وہ جو کچھ چاہے گا کرے گا, اور اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہوگا وہ بالکل صحیح پتا ہے ان کو. اپنے مسیح کے بارے میں جو بھی نشانیاں پتہ ہیں وہ بالکل صحیح 100% ٹرو ہیں. کون بتا رہا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو اینڈ آف ٹائم کے واقعات ہونے وہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہونے. وہ یہودی کہتے ہیں ان کا مسیح کرے گا. سو وہ مسیح کسی نہ کسی ٹیکنالوجی پہ ہی کرے گا نا. اب اس کو سائنس کی ٹیکنالوجی میں سمجھے گا, whatever, جو جیومیٹری آف دا یونیورس کو سمجھیں گے تو پتہ چل جائے گا. جو ٹیکنالوجی کا لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے ان سوالوں کو سمجھ لیں. تو انہوں نے وہی 3 سوال کیے. نبی علیہ السلام نے ان 3 سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سنائیں ذرا سورہ کہف. بتاتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے روح کا سوال, یہ لو جواب یہ ہے. انہوں نے پوچھا ہے اصحاب کہف کا, تو یہ ہے اس کا جواب. انہوں نے پوچھا ہے ذوالقرنین کا, تو یہ لو اس کا جواب. اور اس طرح سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہوئی کہانی سورہ کہف میں انٹر ہو جاتی. اوکے, اب سورہ کہف کا وہی بات ہے, موقف ذرا بعد میں لیتے ہیں. پہلے بنی اسرائیل کا وہ سوال سن لیں کہ بھئی یہ والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. وہ ان کا مسیح ایسا, ان سوالوں کا ان کا مسیح سے کیا تعلق ہے؟ آف کورس ایک ہی تو کام ہے یہودیوں کا. وہ 3000 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں. جب سے یشوع بن نون نے ان کو
کا ریفرینڈم کرایا. اس کے بعد سے انہوں نے کہا بس اب مسیح ہی کرے گا کچھ کرے گا. کہ جیسے ہم مسلمان امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں نا, اور کوئی کام نہیں ہمارا. یہودیوں کا سارا معاملہ ان کے مسیحا کا ویٹ میں. وہ مسیحا کیا کرے گا اس کی تفصیل بہت لمبی ہے, اس کو چھوڑ دیں, بہت ہی لمبی ہے. مگر وہ جس طریقے سے کرے گا اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ he is not going to be using any laws of physics. اب آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی شہریار کے دجال اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھرے گا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہوگا, ایک ہاتھ میں نہریں ہوں گی شہد کی اور دودھ کی. تو جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہے, جو اس کی دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہے. So the question that I forgot, I couldn't find in anywhere after this hadith by any of our last few generations کہ ہاتھ میں جنت اور دوزخ کیسے اٹھاتے ہیں. That's the real question. What is this technology going on? It's not about, پھر ٹیکنالوجی کے لفظ فزکس سے مت مستعار لیجیے گا. یہ کیسے دکھا رہا ہے وہ جنت اور دوزخ؟ تو آف کورس ہاتھ میں تھوڑی اٹھاتا ہے کوئی. ہاتھ میں تو 10-15 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا کوئی بندہ. کوئی بڑی سی بلڈنگ ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا, ایک میز نہیں اٹھا سکتا, کرسی نہیں اٹھا سکتا. جنت کیسے اٹھاتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اٹھائی نہیں اس نے خالی وہ دروازے کھولے ہوئے اور دکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی اسلام نے کہا تو نظر آئے گا وہ آگ کا دریا. آگ کا دریا ہاتھ میں تو نہیں اٹھایا نا اس نے. ہی از جسٹ اوپننگ دا ڈور. Now I'm not purposely using the word portal here. He's opening this door. You can see it. کیونکہ نبی اسلام نے کہا لگاؤ چھلانگ اس کے اندر, اس کی آگ کے. تو it is that simple کہ یہ سارے کے سارے معاملات ان دروازوں سے گزر کے نظر آتے ہیں. یہ جو دروازے اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جب یہ ساری حقیقت بیان کرنے کا ٹائم ہوگا نا, جب قیامت آ جائے گی, جب سور پھونک دیا جائے گا, تو تم آسمان میں دیکھو گے تو آسمان میں صرف دروازے ہی نظر آئیں گے. ہر جگہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. آسمان دروازے ہو جائے گا. سو آل آف دوز ڈورز ول بی اوپنڈ. سو پورٹل کا اصل میں لفظ جو ہے نا وہ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل شکل بھی دکھا دی ہے کہ اٹس اے ڈور. اور پھر آپ یہ پورے کے پورے سیاق کے بعد پھر سورہ کہف آپ پڑھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو اصحاب کہف سے کیوں سٹارٹ کیا. اصحاب کہف کا اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہم نے اس بارے میں وہ والے سوال نہیں کیے کہ جو 4 سال کا بچہ بھی کرے گا. ہمارے 94 سال کے بزرگان نے بھی نہیں کبھی یہ سوال کیے. تو یہ سوال آپ لوگوں کے تھرو آگے جائیں گے. تب لوگ, آپ نے بھی بائی دا وے وہی سوال کیے تھے جو آپ نے کہا نا ابھی مجھ سے کہ میں بھی یہی سوچتا ہو رہا تھا. ایوری باڈی از تھنکنگ لائک دس بٹ نو ون از آسکنگ دا کوسچنز. اوکے, سو زبردست ساحل بھائی, آپ نے بالکل یہ بڑا زبردست, آپ نے ہمیں بہت بہت شکریہ اس طرح کانٹیکٹ سیٹ کر کیا اور سورہ کہف پہ جس طرح ہم لوگ آئے ہیں لینڈ کیے ہیں. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. میرے ذہن میں بھی جو کھڑکی تھی سورہ کہف میں جو آپ نے ایک بات کی تھی کوسچنز کی, جب وہ حضرت خضر کا واقعہ بیان شروع ہوتا ہے تو ہمیں تمام علماء نے یہ تو بتایا کہ دیکھیں ان کو کس طرح نالج تھی, اور وہ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا. وہ میرے خود دماغ میں جب میں نے پڑھا, میں نے 1 دفعہ پڑھا, 2 دفعہ, 3, 4, 5, 6, میں نے بار بار دیکھا کہ یہ 1 سیکنڈ, یہ ایک مچھلی ایک امیزنگ طریقے سے رستہ بناتی ہوئی کدھر گئی ہے. مری ہوئی مچھلی جی, یہ تو ہمیں ایکسپلین ہی کسی نے نہیں کیا کہ یہ کدھر جا رہی ہے. اور تو یہ ایک بڑے انبلیویبل تھی. اور وہ بالکل آپ نے صحیح, جس طرح سورہ جو اصحاب کہف سے اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ جب سٹارٹ کیا ہے کہ 309 سال, اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ کتنے دن سوئے یار. ایک بول رہا ہے یار شاید 1 دن یا اس سے کم, یعنی کہ 3 پہر شاید. نہیں, یہ اصلی سوال نہیں ہے یہاں پہ. اصلی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جملہ آیت میں ریکارڈ کر, سورہ لقمان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دی نا. حضرت لقمان کو یہ آنر مل گیا. ٹھیک ہے, کتنا بڑا واقعہ ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اصحاب کہف کے بھی کچھ اقوال اللہ نے ریکارڈ کر دیے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی آ رہی ہے ساحل بھائی جی. غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والے جو اصحاب کہف نے اور بھی بہت گپ شپ کی تھی اس رات، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. بادشاہ سے بھاگے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت کریں گے. اصحاب کہف کے صرف کچھ جملے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور پوری دنیا کو بتا دیے. وہ جملوں کی ویلیو کیجول نہیں ہے. اصحاب کہف نے بہت گپیں ماری آپس میں، ٹھیک ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اتنے سارے بندے اکٹھے ہوئے ہیں، خاموشی سے روزہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں کرے گا، وسپر کرو. نو، وہ بات چیت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے تھے. اس 3-4 جملوں کی کوئی خاص ویلیو ہے. میں اس جان کے حضرت لقمان کی بات کی ہے نا، حضرت لقمان نے بھی بہت گفتگو کی اپنے بیٹے سے، یا بنیا کیا کہہ کے، مگر کچھ ایسے جملے انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریکگنائز کر کے پوری کائنات کو دکھا دیا قرآن میں لکھ کے. بالکل اسی طریقے سے اسی ویلیو کو رکھنا ہے آپ نے اصحاب کہف کے آپس کے ان جملوں کو جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیے، ٹھیک ہے. اب وہ جملے ہیں جو کہ اصل میں بتاتے ہیں کہ there is something, this is the key، یہ چابی کا ایک خاص کمبینیشن ہے. وہ انہوں نے کیوں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا ہے. صاف سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پہر سوئے، کتنی دیر سوئے، سوری، 1 پہر یا اس سے بھی ذرا کم. یہ والا ڈائلاگ کس لیے بلوایا اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور ہمیں کیوں بتایا؟ یہ ہے اصلی سوال. ادروائز کبھی بھی ایک بندہ اٹھ کے 11 بندے سو جائیں یا جتنے بھی تھے وہ اللہ کو پتا ہے، اٹھتے ہی سب سے پہلے کریں گا ہاں جی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کتنی دیر سوئے تھے. یہ والا سوال کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے. آف کورس یہ بات ہوتی ہے، مگر دس از ناٹ دا سینٹرل ڈسکشن وین اے گروپ ویکس اپ. But Allah Ta'ala has given that piece of the conversation to us, even telling us that this is not the central discussion, but this is pertinent to Surah Kahf. This is یہودیوں کو یاد رکھیے گا جواب دیا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کا سوال ہے اصحاب کہف کا بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ یہ والے جملے نکال کے دے رہے ہیں اصحاب کہف کے. یہودی پوچھ رہے ہیں مسیحا کی ٹیکنالوجی چیک کرنے کے لیے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے تمہارا مسیحا تو میرے تابع ہے، میرا امتی ہو کے آئے گا. میں تمہیں بتاتا ہوں بڑی ٹیکنالوجی، میرے پاس تو فارمولا ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں بایولوجسٹ ہوں. میرے فارمولے کے اوپر ڈاکٹری چلے گی، اور پھر ڈاکٹر بنے گا، اور جو اس فارمولے میں پورا اترے گا اس کو میں سرٹیفائی کروں گا یہ ڈاکٹر ہے، اور پھر تم اپنے بچے اس کے آپریشن تھیٹر میں لے کے جاؤ گے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ دس از. سو یہودیوں نے پوچھا ہے مسیحا کی ٹیکنالوجی دکھاؤ جی. اصحاب کہف کا اگر تمہیں پتا ہے سب کچھ تو تمہیں سب کچھ پتا ہے جی. نہ صرف سب کچھ پتا ہے بلکہ تمہارے کام کی بات بھی ہمیں پتا ہے. جو تم جس کوڈ کو ڈھونڈ رہے ہو، یہ لو وہ کوڈ. You want to decode it? No, you can't. I'll tell you why. Because اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں literally چھپائی ہیں بتا کے، کہ میں کچھ چیزیں نہیں بتا رہا تمہیں. ان میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو صحیح جانتے ہیں. مطلب they're working up to it or they have worked up to it. بہرحال in this case کتنی دیر سوئے؟ 1 پہر یا اس سے بھی کم. ذرا سوچیں، یہ بات بتانے سے صاف سمجھ آ گئی تھی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے سینکڑوں سال سلایا، اور انہوں نے یہ اٹھ کے سب سے پہلے کہا کہ نہیں ہم 1 پہر یا اس سے بھی کم سوئیں. یہ دونوں اکٹھی آیتیں ہیں اور صاف صاف بتا رہے ہیں کہ دس از اے ٹائم میٹر آف ٹائم، ڈسکشن آف ٹائم، دس از این ایونٹ آف ٹائم. سو دس از the angle through which we have to look at this part of the surah, which is of course one of like an equally important part of the surah, reciprocating کتنا ویٹ ہے اس پورے کے پورے ڈائلاگ کے اندر. بالکل اس طریقے سے ان کے کانوں کے اوپر کیا چیز اسٹرائک کرائی اللہ تعالیٰ نے، ضربنا علی اذانہم، کہ ساؤنڈ کے تھرو کانوں کے اوپر ہی. کیوں اس کے اوپر اسٹرائک کرائی گئی؟ ان سب کے کانوں کو ایک ہی سیکنڈ میں کچھ ساؤنڈ آئی ہے. آف کورس ساؤنڈ اپنی اسپیڈ میں آئی ہے، تو جو کچھ ہونا تھا سب کے ساتھ اکٹھے ہی ہونا تھا. اور میں خود ایسے خطبات اٹینڈ کر چکا ہوں جس میں لٹرلی فرشتے نامینیٹ کیے گئے اکارڈنگ ٹو دوز پیپل ہو ور گیونگ دوز سرمنس، کہ فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے تھپڑ مارے ہیں جا کے اصحاب کہف کو، اور تب بے ہوش کر دیا ان کو تھپڑ مار کے.
یہ مطلب دیا جا رہا ہو ضربنا، آپ ظاہر ضربنا کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے، مگر ضربنا کا مطلب صرف مارنا تو نہیں ہوتا نا. سو ضربنا علی اذانہم کے کانوں کے اوپر ہی کیوں، اور تھپڑ مارنے کے لیے کون سا انسان ہے جو کانوں پہ تھپڑ مارتا ہے آ کے؟ سو سمجھ لے مارتا بھی ہے تو ایک ہی وقت میں سب کو تھپڑ مارنا تھا، نعوذ باللہ. دس از اے ساؤنڈ دیٹ از ویری کلیئر ان دس آیا کہ ان کو ایک ایسی ساؤنڈ نے اسٹرائک کی ہے، آپ کو سب کو آنی ہے وہ آواز، اور اس ساؤنڈ نے ان سب کو کسی اور ہی ریلم کے اندر پہنچا دیا. سو what is the bigger question here that any or everybody should ask? زبردست. جی ذیشان آپ بھی ذرا پوچھیں، اسی پہ بلڈ اپ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور بھی معاملات سورہ کہف کے کور کرتے ہیں. یہ ٹائم ٹریول کا بڑا زبردست آپ نے ٹائم ڈائمینشن جو ہے کہ ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں ٹائم کی، اور یہ ہماری سائنس ابھی کوشش تو کر رہی ہے، بڑی اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. جی ذیشان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوسٹ ہیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سہیل بھائی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ نے یہاں پہ آ کے نا مجھے السلام. شرف ہوا ہے. سہیل بھائی آپ کی جو ویلاگز ہیں وہ میں نے بڑی اسٹڈی کی، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی طور پہ اپنی کیپیسٹی کے اندر خود کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. آبویسلی آپ کے جس فریکوینسی سے ویلاگز آتے ہیں اس میں زیادہ تر مقامات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آپ کو سوال کرتے ہیں اور ریپیٹڈلی وہی کوشچن ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو علم ہے وہ ہمیں اس تعداد میں نہیں مل پاتا جو آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے. اچھا سہیل بھائی، میں نے جو اسٹڈی کی اس کے اندر میں سومیرینس کو اسٹڈی کر رہا ہوں تھوڑا بہت، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایران عراق کے علاقہ جو ہے، اور یہ افغانستان ہمارا جو پاکستان کے ساتھ ٹچ کرنے والا علاقہ ہے، یہاں کی میتھولوجیز کے اندر انوناکیز کا کافی جو ہے موجود ہے نشان ہے. جی ہاں، نشانات بہت ہیں. جی. اور اس کے اوپر جب میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں بھی آتی ہیں کہ جس طرح دجال کے کردار کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر سورہ کہف جہاں سے پہلی ورس شروع ہوتی ہے وہاں پہ ہی پہلی جو اس کا 5 ورسز ہیں اس کے اندر دوسری ورس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ان آفات آئیں گی اس کے متعلق وہ آگاہ کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو آگاہ کرنے کی وجوہات ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیں گے. اور ایک جو چیلنج میں فیس کرتا ہوں وہ یہ فیس کرتا ہوں کہ جو نام مینشن ہوتے ہیں وہ نام اس طرح سے مینشن نہیں ہوتے ایک میتھولوجی کے اندر، حالانکہ وہی کردار کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل گلگمیش کہیں پہ جمشید ہوگا تو کہیں پہ کچھ اور ہوگا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ پلیز روشنی ڈالیے گا. یہ کوشچن کا جو پہلا حصہ ہے ریفریز کر کے دوبارہ پوچھیں. کوشچن کا پہلا حصہ جی ہاں، دوبارہ سے مجھ سے چھوٹا کر کے ریفریز کیجیے کہ انوناکیز کا آپ نے جی نشانات جو جی انوناکیز کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے سومیرین ٹیبلٹس کے پیچھے جس طرح یورپین اور بڑی پاورز بھی لگی ہوئی تھی، ان کو جب اسٹڈی کر رہا ہوں تو اس کے اندر بہت سارے کردار ہیں جن کی کچھ نشانیاں ایران اور عراق کے اندر جو میتھولوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اندر بھی وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ان کے کرداروں کے جو نام ہے نا ساحل بھائی وہ کنفیوز کر جاتا ہوں میں کہ کس طرح سے ان کو لنک اپ کرنا ہے. اور کہیں کہیں پہ تو باقاعدہ جس طرح ذوالقرنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے ذوالقرنین کہ ان کے پاس 2 سینگ ہیں، نہ وہ چاندی کے ہیں نہ سونے کے ہیں، کچھ اس طرح کی بھی ایک حدیث نریٹ کی گئی ہے. تو وہ کردار نظر آتا ہے کہ انسان کی شکل ہے، اس کے سر کے اوپر سینگ ہے. ایسا کرتے ہیں ذیشان، ابھی نا سورہ پہلے اصحاب کہف کے اوپر رکھ لو پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ 2-3 چیزیں کلیئرٹی سے ساحل بھائی سے ذرا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لاجیکلی چلتے ہیں. آئرونکلی یہ کوسچن ریلیونٹ ہے سورہ کہف سے، میں بتاتا ہوں کیوں. ایک تو سومیرین کو ایزی نہیں لینا کسی نے. whoever is listening go through whatever you can. اتنا سیریس لینا ایٹ لیسٹ جتنا CIA سیریس لیتی ہے، ایٹ لیسٹ اتنا سیریس تو لے لیں. ٹھیک ہے، اتنا بے شک نہ لیں جتنا ضرورت ہے، حق ہے اس کو سیریس لینے کی. انوناکی از اے ویری ویری امپورٹنٹ، probably the most important discovery in archaeology, probably the most important discovery in ancient history. مگر اس کو اتنا سیریس ضرور لیں جتنا CIA نے لیا. اور CIA نے کتنا سیریس لیا ہے کہ ہر قسم کی فیک نیوز اڑا دی گئی. دنیا کے کس مرضی اینالسٹ کو اٹھا کے دیکھیں کہ عراق وار کے پیچھے کیا تحریک تھی، تو جی آئل تھا. وہ مسلم امپیریلزم کو، امریکن امپیریلزم مسلم فلسفی کے خلاف آیا، اور ایک اور کنٹرول کرنا تھا انہوں نے. all the politics of all of this mumbo jumbo that they come up with. No one is talking about the biggest event that ever happened in the Iraq war. As soon as the American troops landed,
the first thing they did, جاتے ہی انہوں نے سمیرین ٹیبلٹس اٹھائی ہیں عراق کے میوزیم سے اور اسرائیل ٹرانسفر کر دی. That's the first thing they did. The first 24 hours میں US Marines were doing nothing but ہزاروں کی تعداد میں ٹیبلٹس لوڈ کی جا رہی ہیں اور اسرائیل ٹرانسفر کی جا رہی ہیں. ان کے چنوکس لوڈ ہو رہے ہیں کس چیز سے؟ نہ سونا، نہ تیل، نہ پیسے، ٹیبلٹس اٹھا رہے ہیں وہ. So you think this is a small matter? No, this is a big. اور یہ میں کوئی اندر کی کوئی سیکرٹ خبر نہیں سنا رہا ہوں، یہ تو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے یہ واقعہ پورا. I mean, of course, it is written about in detail, but it is not like کچھ سیکرٹ معاملہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے ارادے بڑے آسان کر کے بتا دیے کہ بھئی ہم سب سے پہلے تو سب سے ضروری چیز پکڑو. صدام حسین اینڈ میں، سمیریا انونکی این کی پہلے آئے گا، پہلے آیا تھا، صدام بعد میں آیا تھا، اس کو بعد میں پکڑیں گے. سو the most important part about what you asked me is what I'm going to answer. کہ the biggest name that انوناکی نے جو present کیا ہے from dating from, let's just say, as recent as 11,000 years ago, even though it is dated as 16,000 years ago, but let's just say take it 11,000 years ago. 11,000 سال پہلے بھی انہوں نے کیا نام لکھا ہوا ہے؟ ایڈوم. آدم علیہ السلام کو نام سے بلایا ہوا انہوں نے جس طرح مرضی اس کی کہانی لکھی ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، جو بھی ہے، مگر 16,000 سال، چلیں 11,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کا نام ان کو پتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 6 فرشتے رکھے ہوئے تھے جو بھی انونکی تھے، وہ 6 بندوں نے مل کے، جن کے 6 ایلینز نے مل کے ایک پوری ترکیب سے پورا کچن بنایا پہلے، اور کچن کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، اور ڈیٹیل کے اندر انہوں نے وہ جو بھی ریسیپی بنانی تھی جس سے آدم علیہ السلام بنا تھا، اس میں انہوں نے لٹرلی وہی والے مرکبات رکھے جو کہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح کی مٹی سے بنایا. And then of course they use the element of blood. I'm not saying میں انوناکی کی ٹیبلٹس پہ ایمان رکھتا ہوں. What I'm saying is it is a bigger question right now here is کہ آدم علیہ السلام کا نام توریت نے نہیں بتایا ہمیں. یہ آدم علیہ السلام کا نام، میں توریت سے پرانی تو کوئی کتاب نہیں نا ہمارے پاس. یہ آدم علیہ السلام کا نام تو ہم تو توریت سے سنتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پتہ چلا ہمیں. اس سے پہلے کون بتاتا ہے؟ کس کو بتایا؟ یہ 11,000 سال پہلے انوناکی کو کس نے بتایا کہ آدم کا نام آدم ہے؟ چلیں جیسے بھی انہوں نے بنوایا آدم علیہ السلام کو، مگر یہ نام کیسے رکھا انہوں نے؟ اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے انوناکی کی ٹیبلٹس میں. وہ کچھ بھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پورا 10 پروگرام کی سیریز کر لیتے ہیں اس کے اوپر. مگر کچھ اتنے بڑے ایونٹس ہو گئے ہیں ان ٹیبلٹس کے اندر کہ جو اب کہیں جا کے ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہ بھی بہت ہی ریسنٹ، کہ ہمارے پلانٹس اصل میں کتنے ہیں، ہمارا جو سیلیسٹیل ڈبری جو جوپیٹر اور مارس کے بیچ میں ہے وہ کس پلانٹ کی ہے، ٹوٹل پلانٹس کی کاؤنٹ کے ہیں. اینڈ موسٹ امیزنگ، سیٹرن کے رنگز کیسے نظر آ رہے ہیں ان کو؟ سیٹرن کے رنگ تو ٹیلیسکوپ سے نظر آتے ہیں، ان کو آنکھ سے کیسے نظر آ رہے ہیں سیٹرن کے رنگ؟ دس از ناٹ دس از اے شو اسٹاپر. سب کچھ بند کر دو، سب سے پہلے یہ والے سوال کا جواب دو. یہ اس لیول کی بات ہے کہ 11,000 سال پہلے جتنے مرضی ماہر فلکیات تھے، یہ ایجپشن بھی تو تھے نا، پیرامڈ بھی تو ایسٹرونامیکل پوزیشنز کے اوپر پلیس کیے گئے، مگر سیٹرن کی رنگز ریئلی، اور نمبر آف پلانٹس تو چلو ٹھیک ہے اس وقت ہوتے ہوں گے، ایک سیارہ پھٹ گیا، چلو ٹھیک ہے پتہ چل گیا، ان کو نظر آتا ہوتا، ان کو وہ آخری سیارہ بھی نظر آتا تھا، اور ان کو ایگزیکٹ سیم آربیٹل پلیسمنٹ پتا تھی اور سیکوینس بھی وہی والے پتا تھے. یہ تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. اور یا تو نا یہ فیک ہو، انوناکی فیک تو نہیں ہے، اصلی ٹیبلٹس ہیں. اصل میں بھی واقعی ڈیٹنگ اس کی اتنی ہے، جتنا مرضی ایز ریسنٹ ایز 4,000 سال لے کے آئے وہ، جو کہ آپ کو ملے گا کہ 4500 سال کی ہے، تو 4500 سال ہی لے لو. 4500 سال پہلے بھی سیٹرن کے رنگ ہمیں پتا تھے، تو پھر باڑ میں گئی ناسا، میں نے کیا کرنی ہے ہبل ٹیلیسکوپ. ٹھیک ہے. سو the link is very clear. 2 چیزیں جو انوناکی کی کہانی میں بہت ہی بگ کوشچن مارک ریز کرتی ہیں. ایک element of mercury and element of gold. So what they do is they treat gold as the fuel. Fuel for what? That fuel that is going to be used as the travel from one realm to the other.
سو مچ سو کہ انونکی کی طرف سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیرامڈس کے نیچے بھی جتنے بھی چینلز تھے نا، سب میں مرکری اور گولڈ کی اسٹریمز بنائی ہوئی تھی انہوں نے. اور دس از اے بگ کنیکٹنگ راڈ بٹوین the let's just, I'm not going to call it Babylonian. It's way more, way before Babylonian civilization ہے نا انونکی. تو سو یہ ساری کی ساری کنیکشنز جہاں سے یہاں پہ مل جاتے ہیں. اب کیوں اس کا سورہ کہف سے تعلق بن جاتا ہے؟ بیکاز ذوالقرنین نے جس طریقے سے وہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے نا، وہ طریقہ well, I'm not going to say replica، مگر ٹیکنیک وہی یوز ہو رہی ہے جو انونکی یوز کر رہے ہیں. اور انونکی تو آپ نے بولا ہے، مائنز بھی وہی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں فار دیئر ایگزٹ فرام دس پلانٹ. بائی دا وے، جو 24 گھنٹے کے اندر پوری ایک سیولائزیشن پلانٹ ارتھ سے غائب ہو گئی ہے، وہ لٹرلی یہی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. سو کوئی تو بات ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ پوچھنی چاہیے کہ اوکے وچ ون آف دس از فیک، وچ ون آف دس از ریئل. Because either if one is fake, then everything is fake. But if one is real, then everything has to be real because they're using the same terminologies, same characters of the story, same way, same methodologies, same, sequence of events. So it is a very important part اور of طالب علم اس کے understanding. اندر اس کی بھی اہمیت کو ہم لیں گے. جو ٹیبلٹس ملے 969 سے زیادہ تھے، بک آف اینوک جس سے تشکیل پوری آئی ہے، اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے، ریلیونٹ چیزوں کا. بک آف اینوک کے اندر اتنا کچھ ہے کہ جو انونکی نے نہیں کور کیا ہوا، مگر بک آف اینوک ایک خاص ٹائم سپین کو کور کرتی ہے ہسٹری کے. اور وہ ٹائم سپین آبویسلی بک آف اینوک ہے تو وہ ادریس کے ٹائم کو اور اس سے پہلے کے ٹائم کو کور کرتی ہے. اور سم ہاؤ میں یہ چیز بتانا بھول گیا ہوں کہ سیٹرن کا جو نارتھ پول ہے وہ ایسے نہیں نظر آ سکتا جب تک کوئی اوپر سے نہ گزرے اس کے. ٹھیک ہے، تو سیٹرن کا نارتھ پول ایک بہت بڑا معجزہ ہے. سیٹرن کا نارتھ پول ایک ہیگزاگونل شیپ کا ایک ایریا ہے جو کہ ایک بہت ہی ویک قسم کی تھیوری ہے ایک فزسسٹ کی کہ ہاں اگر ایئر پریشر اس طرح کا بنے تو ہیگزاگونل شیپ میں ونڈز موو کر سکتی ہیں، اگر اس طرح کی بنے تو چلے ٹھیک ہے کر سکتی ہوں گی. آئرونکلی کائنات سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلانٹ کے اوپر وہ والی شیپ آ گئی ہے. مطلب it is preposterous to think کہ this is it's a natural event. And let's just say it's a natural event. That's not the right question to ask here. The right question is, how did we know that thousands of years ago? How did somebody on planet Earth drew the North Pole of Saturn so precisely? اب میں بک آف اینوک کے تھرو آ رہا ہوں کیونکہ بک آف اینوک کہتی ہے کہ ادریس علیہ السلام سیٹرن کے اوپر جو ہے نا کاؤنسل اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، جاتے تھے سوری. ٹھیک ہے، یہ بک آف اینوک ہے جو کہ حضرت ادریس کو آسمانوں میں اڑاتی ہے. انٹرگلیکٹک آف کورس، آسمانوں کا مطلب ہے سماوات میں اڑاتی. تو یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ادریس علیہ السلام کا بک آف اینوک کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں بتایا، سورہ کہف کے ساتھ جو کانسٹلیشن نبی اسلام نے بتایا تھا، ان کو کمبینیشن میں پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس کے بارے میں ذکر کیا اور اچانک ہی ذکر کیا. اچانک کوئی کانٹیکسٹ حضرت ادریس کا نہیں بنا ہوا. آپ وہ نوٹس کریں، سورہ مریم پڑھیں اور اچانک مریم ختم ہونے لگتی ہے سورہ مریم، اور اچانک حضرت ادریس کا قصہ آتا ہے 2 لائنوں میں. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے ادریس کو اوپر ایک ٹھکانے پہ مکان ورفعنا مکانا علیہ، کہ میں نے ادریس کو ہم نے ادریس کو اوپر کے ایک ایریا پہ مکان کے اندر اٹھا لیا ہوا ہے. مقام نہیں، میم قاف الف میم والا مقام نہیں، درجے پہ نہیں، مکان میں. اوکے، سو یہ اردو والا مکان نہیں آف کورس. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اٹ از ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ کہ ادریس کو اوپر کسی اور مکان کے اندر اٹھا لیا اللہ نے. اب یہ قرآن تو سرٹیفائی کر رہا ہے مگر قرآن نے ڈیٹیل نہیں دی. تو قرآن نے کبھی بھی انجیل کی ان چیزوں کی ڈیٹیل نہیں دی کہ جو انسان پہلے سے ہی مانتے آ رہے تھے. کرسچنز پہلے سے ہی مانتے تھے
کہ ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام تو آسمانوں میں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں. قرآن پاک نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نہیں آسمانوں میں نہیں. قرآن پاک نے ایکچولی دونوں کے بارے میں بول دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ ہم نے اوپر اٹھا لیا، اور ادریس علیہ السلام کے بھی اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اور کدھر اوپر اٹھا لیا؟ عیسیٰ کو تو ہمیں پتا ہے کدھر اوپر اٹھا لیا، کیونکہ نبی اسلام نے بتایا 5 آسمان پہ. تو ادریس کو نبی اسلام نے اسی جگہ پہ بتا دیا کہ پہلے مجھے ادریس ملے ہیں اور پھر عیسیٰ ملے. لوور سما کے اندر ادریس علیہ السلام ہے اور ہائر سما کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے. سو یہ تو سرٹیفائی ہو گیا کہ ہر اینگل سے یہ پوری جیومیٹری جو ہے نا اپنی سیمیٹری مضبوط رکھتی ہے. سو اس لیے میں بک آف ایناک کو کئی جگہوں پہ ریفر کر جاتا ہوں، ایون دو یہاں سے کہانی سٹارٹ کبھی مت کیجیے گا، ورنہ مسلم ایئرز ول گو بلائنڈ آن یو، کہ ڈیف آن یو، سوری، کہ نہیں بھائی یہ تو تم تو کرسچن میتھولوجی اٹھا کے لے آئے. نہیں، قرآن پاک اٹھا کے لائے ہیں، قرآن بتا رہا ہے. اور جب کوئی چیز قرآن کے سٹینسل میں پوری اترتی ہو تو بے شک کوئی انجیل میں نہ بھی لکھی ہو وہ ٹھیک ہے. زبردست. اور ایتھوپین کرسچنز ابھی بھی ان چیزوں پہ، حضرت ادریس اور جس طرح اٹھایا جانا، ان تمام چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں اور ابھی بھی اس کو اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں. ایتھوپین بھی، کرسٹیڈیلفینز بھی، یونیٹیرینز جی بھی. ایتھوپین تو خیر بہت ہی بڑا ہو سکتا ہے، مگر کرسٹیڈیلفینز بھی بک آف ایناک کو مانتے ہیں، یونیٹیرینز بھی. جو انگلینڈ کے اندر پرورش پائے کرسچن جو کہ کیتھلکس اینڈ پروٹیسٹنٹس ہیں، وہ نہیں مانتے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو ہمیں پتا ہے کس وجہ سے کون کون سی کتابیں نکالی ہیں. وہ ایک اور ہی پروگرام کر لیں گے کہ انہوں نے بائبل کی کچھ کتابیں کیوں نکالی ہیں. جی، یہ بھی آپ کے آنے سے پہلے ساحل بھائی میں بتا رہا تھا، کانٹیکسٹ سب سیٹ کر رہا تھا کہ بائبل میں سے بک آف ایناک کو نکال دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہے، ایک بڑا زبردست اس کا بھی کانٹیکسٹ ہے. اچھا، یہ کسی کا اگر کوئی سوال ہو اصحاب کہف سے ریلیٹڈ، ورنہ آگے چلتے ہیں کیونکہ آگے بڑے زبردست اور 2 مقامات آنے والے ہیں، ایک حضرت خضر کا اور جو تمام ذوالقرنین کی، کیونکہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اور بھی لائف ایگزسٹ. ایک کوشچن ہوتا ہے ہر کسی کے دماغ میں، کیا ہم اکیلے ہیں اس پوری کائنات میں؟ کیا ہم ہی انسان، کیا اور کوئی مخلوق نہیں ہے؟ کیا بس یہی ہے جو یہاں پر ہے موجود ہے؟ تو اس کا ہمیں بڑا ہنٹ ملتا ہے ذوالقرنین کے سفر میں بھی. تو کسی کا اگر سوال ابھی ہے، میں 2 سوال لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عمران بھائی احسن جی. جی السلام علیکم شہریار، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می مائک. اور السلام علیکم ساحل بھائی، اٹس این آنر ٹو بی لائیو آن اسپیس ود یو. تو میرا آپ سے ایک السلام علیکم. چھوٹا سا کویسچن ہے، اسپیشلی اصحاب کہف کے حوالے سے، کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیفینیٹلی اصحاب کہف کا جو آپ نے جس طرح ایکسپلین بھی کیا ہے، قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک اس وقت کی ایک نان مسلم جو بھی ایک رولر تھے یا گورنمنٹ تھی ایک یا سوسائٹی تھی، اس میں وہ ایک مائنورٹی میں تھے، 3 5 یا 7 جو بھی ان کا نمبر تھا، اور وہ اپنے ایمان کو حفاظت کے لیے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے اس غار میں پناہ لی. تو آج کل کے کانٹیکسٹ میں اسپیشلی اف یو ٹاک اباؤٹ مسلمز ان جنرل یا پاکستانیز ان پرٹیکولر، وی آر ناٹ ان مائنورٹی. ہم اسپیشلی اگر پاکستان میں دیکھیں اس وقت جو بھی سچویشن ہے، ہاؤ ڈو یو ریلیٹ دیٹ اسٹوری ٹو اس اینڈ واٹ از دا ٹیچنگ، واٹ از دا لرننگ فار اس، کہ ہم اسی طرح ہائیڈنگ میں چلے جائیں یا کہ ظلم کے خلاف یا جو بھی جبر ہو رہا ہے، یا ہم اس میں کوئی دوسرا وے آؤٹ بھی کریں، کوئی دوسرا پلان آف ایکشن بھی ہم اس میں کریں. پلیز ٹیچ اس آن دیٹ. تھینک یو. I cannot teach you on this because it is, you just change the context here. This is Ashab Kahf کی story بھی politics کی story ہے، یاد رکھیے گا. Because they are few in number and of course their fellows were جو بھی ان کے ملک کے citizens تھے وہ bigger number میں تھے. نبی اسلام کی 2 حدیث میں آپ کو بتاؤں، وہاں سے آپ کو میرا کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے گا کہ یہ it's a very deep question you asked and I think this is the biggest question. اصحاب کہف کا ٹرو کوشچن اصل میں یہ بنتا ہے کہ اوکے سو واٹس دا یوز ناؤ. ٹھیک ہے، دجال تو نہیں آیا نا ابھی، تو آپ اصحاب کہف تو دے شوڈ اسٹل ہولڈ ویلیو، رائٹ؟ اصحاب کہف کا دجال سے کیا بھی تعلق ہے، چلیں وہ تو دجال کے ٹائم پہ فائدہ ہو جائے گا، مگر اصحاب کہف کی ایک پلیسمنٹ ان دا قرآن از ناٹ جسٹ فار دا ایسکیٹولوجیکل ریزن، اٹ از فار دا پولیٹیکل ریزن ایز ویل، وچ از کہ جب آپ تھوڑے ہوں اور دنیا پوری کی پوری آپ کے خلاف ہو، اور وہ بھی صرف آپ کی فلسفی کے پیچھے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے اوپر گھٹنے نہیں ٹیکے ہوئے. تو نبی اسلام نے اس کے اوپر کلیئرلی اشارہ فرمایا 2 کہ ایک تو ابھی
تم لوگ بالکل اجنبی ہو. لوگ people just don't understand the concept that you're actually trying to preach them. There will come a time when everyone will be inside the realm of Islam. And then Islam will become strange again. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ٹرو سکسیس دینی ہے وہ انہی اسٹرینجرز کے ہاتھوں سے دینی. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہمارے لیے ہے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ صحابہ سے, ڈائریکٹ مسلمانوں سے ارشاد کی گئی. دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیٹولوجیکلی بتایا کہ جب دجال آ جائے, اب میں یہ بریکٹس میں بول رہا ہوں, یہ حدیث نہیں ہے, مگر اس کا میں سورہ کہف کے کانٹیکس میں بریکٹس خود بنا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا ٹائم آئے, ڈو ناٹ پک اپ آرمز, تم میں سے کوئی نہیں مار سکتا اس کو مارنے کے لیے ایک نبی بچا کے رکھا ہے اللہ نے, وہ آ کے مار دے گا. مگر فکر تو تمہیں کرنی ہے, کیونکہ پھر ہر اینگل سے 360 اینگل سے تمہارے اوپر اس نے فتنہ ڈال دینا, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, تھیولوجیکل ہو, فزیکل ہو, ایموشنل ہو, سوشل ہو, فائنینشیل ہو, ہر طریقے سے تمہیں قابو کر لے گا یہ. ٹھیک ہے, ایون مینٹل بھی وہ ایسے معجزے دکھائے گا آپ کو نہیں سمجھ نہیں آئے گی کیا وہ کہہ رہا ہے. تو کیا کریں؟ تو وہی کریں جو صحابہ کہف نے کیا. نبی اسلام نے, اب یہ بریکٹ میں نے بولا ہے جو صحابہ کہف نے کیا, نبی اسلام نے کہا بھائی پہاڑوں کا رخ کرو. تو پہاڑوں میں کیا, دجال دنیا کے ایک ایک کونے پہ جائے گا تو پہاڑ نہیں چڑھ سکتا, وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کہ جنت ہاتھ میں اٹھا کے پھرے, مگر وہ نہیں سر, وہ شملہ پہاڑی جو ہے نا وہ بہت اونچی ہے لاہور میں, نہیں ایسے نہیں ہے. پہاڑوں کے اوپر پہاڑی لوگ رہتے ہیں, میں خود پہاڑی ہوں نا, اس لیے مجھے پتا ہے پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے دجال کی ضرورت نہیں ہے. میں مری کا ہوں نا اصل میں. سو آئی واز بورن ریز ان دنیا میں, اللہ نے مجھے جہاں جہاں بھیجا وہاں پہاڑی تھے. سو ہر جگہ پہ پہاڑ پہ انسان پائے جاتے ہیں. سو دجال کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا اس کو ورٹیگو ہے؟ وہ پہاڑ پہ چڑھے گا تو وہ لوگوں کو نہیں بھیج سکتا اپنی فوج کو. تو پہاڑوں پہ ایسا کیا ہے کہ پہاڑوں کا رخ کرو؟ کیا مطلب ہے ابھی تک کا ریٹن مطلب کیا نکالا گیا اس کا کہ جی پہاڑ چونکہ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں تو دجال میٹروپولیٹن کا خدا ہے خالی. یہ کہاں لکھا ہے؟ خود ہی تکے مارے ہیں. مطلب سوئٹزرلینڈ سارا پہاڑی ہے, وہاں چھوڑ دے گا وہ سب کو. کیا بات ہے, پوری دنیا سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں پہنچ جاتی ہے, دجال نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, مری کے لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں, سوات کے لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں, مگر دجال کے لوگ نہیں جا سکتے. نہیں, ایسا نہیں ہے, پہاڑوں کا مطلب کچھ اور ہے. اصحاب کہف کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا, اور سورہ کہف میں ہی اصحاب کہف پائے گئے ہیں. اور سورہ کہف کا نام اصل میں بائی دا کرونالوجیکل ڈسپوزیشن آف دا قرآن, سورہ کہف کا نام ذوالقرنین ہونا چاہیے تھا. جیسے لقمان, سورہ لقمان حضرت لقمان کے قصے کے اوپر ہے, سب سے بڑا قصہ ذوالقرنین کا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نام سورہ کہف رکھا ہے سو دیٹ وی کین نو کہ یہ سینٹرل میسج یہ لینا اس صورت سے کہ جب سورہ کہف کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے سورہ کہف, غاروں کی طرف نکلو, اور غار پہاڑوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہمیں میں جان کے آپ کے کوشچن کو کے فلیور کو کھینچ رہا ہوں جسٹ ٹو میک اٹ انٹو اے سورہ کہف ڈسکشن. ادروائز آپ کا سوال جو ہے نا وہ اٹس اے بگر کوشچن, ایکچولی آئی تھنک اٹس دا بگسٹ کوشچن. میں ایک جملے میں آنسر کر دیتا ہوں, کسی اور پروگرام میں مجھے ضرور موقع دے دیجیے گا, میں کر لوں گا کہ اصحاب کہف کا کیا کام ہے ہمارے لیے, پری دجال مسلمز کے لیے. اور وہ یہی کام ہے کہ آپ غور سے دیکھ لیں گے, آپ کو تو پتہ چل جائے گا دو طرح کے مسلم. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. اصحاب کہف کے سٹیزنز دو طرح کے تھے. ایک وہ جو کہ ون ون سچویشن میں آ گئے تھے, اور ایک وہ جو کہہ رہے تھے نہیں سر یا تو وکٹر ہے یا ہم وکٹر ہیں, کیونکہ دو حق اور باطل اکٹھے وکٹر نہیں ہو سکتے. تو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تیرا, کیونکہ ہم تھوڑے تعداد میں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو ہم پہاڑوں کا ہی رخ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لنک تو بن گیا کہ دجال کے ٹائم پہ, مگر پری دجال کے لوگوں کے لیے یہ بہت کلیئرلی میں نے پہلی حدیث سنائی تھی جو اسٹرینجرز والی ہے, غربا والی, کہ غور سے سمجھ لیں کہ just because somebody says he's a Muslim doesn't really qualify him to be in any sort of zone where the psychology of the hadith or the Sahaba was carrying the burden because or requiring that Muslim to carry that burden, because most Muslims don't carry the burden of Islam. They just carry that locket of Allah, they hang in their necks. ورنہ تو اصحاب کہف اگر ہمارے ٹائم پہ ہوتے تو ہم سے بچ کے وہ کہف کا رخ کرتے,
وہ اوباما یا بش یا ٹونی بلیئر یا whatever that name is, that creature جو کہ اس وقت انگلینڈ میں ہے, یا پھر نواز شریف عمران خان سے نہیں, وہ ساحل ادیم سے بچ کے بھاگے ہوتے. وہ سمجھیں, کیونکہ ہم نے پریشر ڈالا ہوا ہے اصلی مسلمانوں کے اوپر کہ نہیں بھئی اصلی اسلام نہیں پریکٹس کرنا. ٹھیک ہے, اور میں اس لیے اس کو پولیٹیکل واقعہ کہتا ہوں سابقہ کو. It is an invitation for all Muslims to make bigger clusters and spread the right knowledge of Islam. And یا تو پورا لو یا نہ لو. Just like those Taylor Swift and Usher carrying the lockets of carrying the cross in their necks, but swearing upon Jesus Christ in their in their words, but they call themselves Christians. We are just like that. We are claiming that we are Muslims, and we do pray 5 times a day. Well, most of us do, or let's just say some of us do, but we are absolutely going in the exact opposite direction of what a sahabi would have done. اور اگر صحابی اس ٹائم پہ آتے تو سب سے پہلے مسلمانوں سے دور بھاگتے. یہ ہم سب کو پتا ہے. مطلب we can't just close our eyes on this. And that's probably the central message of Surah Kahf in the pre-Dajjal era. کہ نہ انٹلیکچولی ہم نے پکڑا ہے, نہ پولیٹیکلی پکڑا ہے اسلام کو, تو پھر ہمیں کہاں ملیں گے اصحاب کہف. ہماری وجہ سے ہی تو اصحاب کہف کریٹ ہونے ہیں مسلمانوں میں, اور ہوئے ہیں. نبی اسلام کے مشن کے اوپر ڈفرنٹ کلسٹرز نے اپنی اپنی کوششیں کی, کر بھی رہے ہیں, اللہ کروائے گا. نبی اسلام نے کہا کہ نزول عیسیٰ تک جب تک عیسیٰ نہیں, میری امت کا ایک گروہ کبھی بھی راستے سے نہیں ہٹے گا. ایک ایسا گروہ ہے جو ہر وقت لڑتا رہے گا کہ میں نے ٹرو اسلام کے لیے لڑنا ہے, بس آئی ایم دا ریئل مجاہد. اور وہ ایک گروہ کہاں ہے, وہ ظاہر ہے آف کورس اف یو ایکس رے the ummah in the radiology of the Quran, then you'll find out that there are only few, and they are here and there. But those are the Ashab Kahf. They're not hiding in caves, obviously, because this is the ummah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. They tend to snub the evil by their own hands. But there will come a time when our own Muslim brothers will be known as Ashab Kahf. Let's just go into a time machine right now and just look at the day of judgment. تو 2001 سے لے کے 2050 کے بیچ میں ہم لوگ ہیں. اس ٹائم سپین کے اندر ہم میں سے کوئی ہے جو اس وقت آخرت کے لوگ بولیں کہ ہاں اس ٹائم کے اصحاب کہف آپ تھے؟ دور وہی کہ بولیں گے, وہ بولیں گے یہی کہ ہاں یہی دور تھا جس میں اصحاب کہف کی سائیکل ریپیٹ ہو رہی تھی. مگر اصحاب کہف میاں آپ نہیں تھے, کیونکہ آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ جو اس تمہارے ٹائم کے رولر وہی کرتے تھے جو کہ اصحاب کہف کے رولر تھے. And I'm pretty sure ہر دور میں اصحاب کہف ہوتے ہیں, بس it takes a little more guts than normal to recognize and admit کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اور میرے اوپر پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے, تو کیا میں کچھ کروں گا اس بارے میں کہ نہیں. اگین ڈفرنٹ پارٹ آف the different, your question is going to spin it in a different way. That's part of my movement, my mission in this planet, in my life, کہ میں پولیٹیکل اویئرنیس دوں اسلام کی, rather than کہ وہ جو دوسرا مسلمان ہے داڑھی رکھ کے بیٹھا ہوا اور کہہ رہا نہیں اسلام کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہاتھ جوڑو ڈالا لاما کی طرح, یاترا میں جاؤ, پوجا پاٹ کرو, حج روزہ نماز زکوٰۃ کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے. سو وہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے عام سا ایک چھوٹا سا ایک بونا بھی ہمارے سر پہ فرعون کی طرح آگے بیٹھ جاتا ہے, بیکاز ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے سب کچھ کر لینا, اصلی بڑے کام نہیں کرنے جو سسٹم آف تو اسلام کے اندر ہے. اور انسان کی ایک ورتھ, مسلم ورتھ اگر آپ نے میجر کرنی ہو تو بغیر سسٹم کے میجر کیسے کریں گے آپ؟ اور مسلم ورتھ نکالنی ہے تو آپ کو ایک سسٹم چاہیے ریگولیشن کا. ڈالر کی ویلیو کتنی ہے شریار, آپ کو پتا ہے ڈالر کتنے کا ہے؟ جی آج کل تو 330 تک پہنچ گیا. نہیں سر, دیکھیں نا, آپ نے پاکستانی روپے سے کیوں بتایا؟ میں نے آپ سے پوچھا ڈالر کتنے کا ہے, آپ نے خود ہی پاکستانی روپیہ ڈال دی, میں نے تو نہیں کہا ڈالر کتنے کا ہے. پکڑ لیا ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ ٹریڈ اس میں ہو رہی ہے. جی یا سو دس از ایگزیکٹلی, جب تک ایک سسٹم نہیں ہوگا مسلمان اپنی ورتھ ان اسلام کیسے نکال سکتا ہے؟
There is no way to measure the worth of a Muslim. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی اسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس بندے کی ورث کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنی ورث ہے اس کی؟ نبی اسلام نے کہا احد کا پہاڑ جو ہے نا، احد کا پہاڑ. اٹ از ون آف دا، اس کی ویلیو اس کے کسی ایک ڈیڈ کے اوپر آ رہی ہے اس وقت، جس لیول پہ یہ پرفارم کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. سو ورتھ نکالنے کا کام ہے. صحابہ ورتھ نکالتے تھے. میں آپ کو کم از کم 35 حدیثیں سنا دوں جو صحابہ کی آپس میں ایک دوسرے کی ورتھ میجر کرتے ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یار میری ورتھ بتائیں. چلو آپ نے ڈالر میں نکال دینی ہے وہی ورتھ. اسلام کا سسٹم جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا ایک مسلمان کی ورتھ میجر ہی نہیں ہو سکتی. جسٹ لائک ڈالر کی ورتھ میجر کرنے کے لیے ریگولیٹری باڈی چاہیے. دنیا میں ایک نظام ہے جس میں ڈالر کی ورتھ ہم سب کو پتا ہے، اور صرف ڈالر کی نہیں پتا، ہمیں انسانوں کی ورتھ بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ دا پوائنٹ از اس سسٹم کے اندر پتا، کیونکہ سسٹم سے ہمیں وہ فارمولا مل جاتا ہے ٹو میجر. اسلام نے بھی وہی سسٹم بتایا تھا کہ جب تک یہ اسٹیبلش کرے گا تو یہ ہر انسان کی ورتھ پتہ چل جائے گی، اور اس کو بھی خود بھی پتا ہوگا کہ ہاں میرے اس فارمولے کے اوپر میں اس وقت اتنا ہوں. تو دس از وائی ایم سیئنگ صحابہ کہف کے اوپر ایک سسٹم نافذ ہو گیا تھا. اللہ نے ان کی ورتھ ہمیں بتا دی ہے، ورنہ اس سسٹم میں ان کی ورتھ زیرو ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں آپ اصحاب کہف کا ڈائلاگ اور ان کی پوری سٹوری یا پھر کسی بھی صحابہ کی سیرہ پکڑیں تو آپ کو چلے گا کہ نبی اسلام کے ٹائم پہ صحابہ کا IQ کس لیول پہ بنا ہوا تھا، دنیا کو دیکھ کیسے رہتے. کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک مشن بناتا ہے، عمر الخطاب کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کون سی جگہ پہ کون سی ڈیپوٹیشن بھیجتے ہیں، اور وہ وہیں پہ کیوں بھیجتے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں آج کل کے علماء ڈسکشن. وہ جہاں نبی علیہ السلام نے خط لکھے تھے وہاں ڈیپوٹیشن بھیجی. They don't even, I don't know why they're not even thinking کہ بھائی میتھس کی کوشچنز ہیں ساری، سب میجر نکل آئے گا. ہر انسان کو اپنی پوزیشن پتہ چل جائے گی کہ میں کس ملک میں جاؤں وہاں پہ میری مسلم ورتھ کیا ہونی ہے. سسٹم آف اسلام ہوگا تو مسلم ورتھ سمجھ آئے گی نا. ورنہ ہمیں سب کو پتا ہے انگلینڈ میں ورتھ کتنی ہے ایک انسان کی، اور وہ بھی ورتھ نکالنی بھی آتی ہے. ایکچولی وہ خود ٹیلی بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بیچ بھی سکتے ہیں. آپ کو پتا نا اس وقت سسٹم ایسا ہے، میں اپنے آپ کو آج بھی بیچ سکتا ہوں. Because I know how to calculate the worth in the current system. Because I know how to calculate my worth in any system. But when it comes down to Islam, we just stop. نہیں اسلام میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اور جب کوئی بات کرتا ہے نا اسلام میں سیاست ہے تو سیاست نہیں ہے ڈسکشن، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کا اگلا سٹیپ بھی لینا ہے. بھائی سسٹم، سیاست سسٹم کے لیے ہوتی ہے اور سسٹم میجر کے لیے ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے تو ریگولیشن کیسے کرے گا؟ ریگولیشن نہیں ہے تو میجر کیسے کرو گے؟ So think about it. Whoever is listening to this right now, just think about it. Have you ever calculated your worth in this current system? No, you haven't. And اگر آپ نے کر بھی لی فار ایگزامپل تو آپ کسی کمپنی کے CEO ہوں گے، کمپنی کی ورتھ نکال رہے گے، سمجھ لیں وہ آپ نے اپنے نام پہ ٹھوک دی. چلیں جی میں ہوں، میری کمپنی کا نام ہے سورس کوڈ، جو سورس کوڈ کی ورتھ ہے وہ ساحل الدین کی ورتھ ہے. ایون تو 8ویں کلاس کا بچہ بھی کہے گا نہیں ساحل میاں ایسے نہیں ورتھ نکالتے ہوتے. بل گیٹس کی ورتھ مائکروسافٹ کی ورتھ نہیں ہے. بل گیٹس از ورتھ وے مور. اوکے، بٹ اسیومنگ کہ آپ ایسے ہی نکال لیں، سمجھ لیں ایسے نکال. تو جس کی کمپنی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ اپنی تنخواہوں کو ملٹی پلائی بائی 12 کر کے ایئرلی ورتھ نکالا کرے. نو، دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. سو ایون in the current system we're not trained to measure our own selves. And we're going to actually know کہ اسلام کا سسٹم بنانا کیوں ضروری ہے. we're not even close to this. This is why I'm saying میں یوتھ کا IQ کیوں بنانا چاہ رہا ہوں. یوتھ کا IQ ریز ہوگا تو ایٹ لیسٹ ڈبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی ان ریئل تھنگس. سورہ کہف کی انٹلیکچوئل ویلیو ایک بہت کائنات کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی پولیٹیکل ویلیو بھی بہت بڑی ہے. اور پولیٹیکل ویلیو سمجھنے کے لیے آپ کو سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ نے سنا نا اسلام ایک سسٹم ہے، اس کے نیچے پتا کیا لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں؟ بریکٹ کے آپ تو پورے ٹیبل بنے ہوتے ہیں، کیونکہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دیں گے، قتل کی سزا قتل ہے. یہ سسٹم، یہ تو لاز اینڈ وہ ہیں، لیجسلیشن ہے اس کا. یہ تو سسٹم کا ایک ٹائنی لٹل سب پارٹ ہے، سب سیٹ ہے. سسٹم کا مطلب ہی نہیں پتا کسی کو. سو overseas Muslims, I urge you, I beg of you, please use that IQ that you have. Because Desi Muslims have given up their brains. They're using other parts of their body really, really well, but not their brains. So overseas Muslims, I urge you کہ آپ اپنے اس IQ کو چینل کریں and use it to at least
ایکسپریس اٹ کہ اسلام میں اگر اسلام کا سسٹم آ گیا تو ورلڈ پیس از دا فرسٹ بائی پروڈکٹ. جس کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں نا, اس کو بھی فیسنیشن میں ڈال دے کہ ہاں یوٹوپین پرسپیکٹو ہے. نہیں, یہ پہلا بائی پروڈکٹ ہے اسلام کا. جنگ و جدل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو تاکہ لوگوں کو آپ بتا سکیں گے سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب جنگ و جدل ہی نہیں ہونا, ٹھیک ہے, تو پھر کس بات کی تعزیرات. مگر مولوی صاحب سٹارٹ ہی تعزیرات اور اینڈ سے تعزیرات سے کرتے ہیں کہ اسلام کا سسٹم آیا تو سزائیں اسلام والی. اسلام سزا کا سسٹم تو نہیں ہے. سوچیں ذرا, جب بھی آپ بات کریں گے اسلام ایک سسٹم ہے, اور سسٹم والوں کی بات کر رہا ہوں, 99% وہ سسٹم مانتے ہی نہیں نا. وہ تو دلائی لاما کا ایک فرینچائز کھولا ہوا نا ہم نے, بدھزم کی فرینچائز ہے جو اس وقت کا مسلم ورژن ہے نا. آپ نے انگلینڈ میں بھی سنا ہوگا, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. سنا ہے آپ لوگوں نے جملہ ابھی تک؟ جی کسی میں نے تو, اور اس پہ وہ یوسف صاحب آئے تھے یہاں پہ ایڈنبرا ماسک کے اندر, انہوں نے یہ سوال کیا تھا, وہ سیمینار کر رہے تھے, انہوں نے یہ پوچھا سب لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ ہاتھ سب لوگ ریز کریں اور بتائیں کہ کون کون یہ بلیو کرتا ہے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان ورلڈ. تو ساحل بھائی اس میں نا تقریباً 90% نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, بلکہ 95% نے ہاتھ کھڑا کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو کس نے بتایا یہ. انہوں نے پھر اپنے اسٹیٹسٹکس جو شیئر کیے, ہیلو شاہل بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہولڈ کریں, ریکنیکٹ کر لیں. میں سال بھائی آپ کی اجازت سے 2 چیزیں ریپیٹ سب لوگوں سے کروں گا ریکویسٹ کر کے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسپیس کو ذرا شیئر کر دیں, تمام لوگ یہاں پہ تقریباً 800 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیس کو شیئر کر دیں. کین وی ڈو دس. میں نے نا اصل میں میرا اگلا سیشن ہے ابھی, میں 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا, بٹ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. لسن, کوئک کوشچنز. میں آپ کو بات, اصل میں نا وہ بھائی نے سوال ہی ایسا کیا تھا جو میرے سینٹرل مشن کا سوال تھا وہ. اچھا ٹھیک ہے ساحل صاحب, بھائی, میں نا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ساحل بھائی؟ جی جی اچھا, ایبسلیوٹلی ساحل بھائی, آپ کا نیکسٹ ایک کمٹمنٹ ہے, اس کی ہم وہ کرتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز ہیں, کوئی آپ نے کوئی ایسا نیٹ ورک یا کوئی اسکولنگ سسٹم تشکیل دیا ہے ساحل بھائی جہاں پر ہم لوگ اپنے بچوں کو خود بھی اس میں انرول کر سکیں, سمجھ سکیں ان چیزوں کو بہتر انداز میں؟ میرے اسکول کا نام سورس کوڈ ہے. میں اس کو اگلے 3 منٹ کے اندر سمجھاتا ہوں. اگر میں 3 منٹ نہ سمجھا سکا تو پھر مجھے ہی نہیں سمجھ آیا گا نا, تو میں کوشش کروں گا آپ کو 3 منٹ میں سمجھا دوں. سورس کوڈ کا لفظ جو ہم نے لیا تھا وہ انسان کے سورس کوڈ سے تھا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈبل ہیلکس کا ڈی این اے اللہ نے بنایا نا, اس کوڈ کو ہم سورس کوڈ کہتے ہیں کہ دس از دا جیومیٹری آف دا یونیورس. ہیومن بینگ از اے یونٹ آف دا ہول کریشن, like the whole creation, not just the living creation. So source code کو ہم نے 2 prongs کے اوپر سٹارٹ کیے. It's an online school. Ironically انگلینڈ میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس میرے انگلینڈ کے ہی ہیں جہاں پہ آپ ہیں اس وقت. ہم قرآن پاک, لنگوسٹکس کو, عربی کو, اور پھر STEM فیلڈس کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اس کو اس میں ابھی ہم نے میتھمیٹکس لانچ کیا ہے. We have 18 فیکلٹیز جو پلان میں ہیں. ہر 3 مہینے بعد ہم, it's a very recent school, 1.5 سال ہوا ابھی مجھے. ابھی لنگوسٹکس کے اوپر ہم اسٹریس کر رہے تھے. عربی کے اسٹوڈنٹس ہمارے الحمدللہ thousands of students now, about 3,800 students are studying Arabi, and now we just launched mathematics. اب وہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے سمجھا دوں کہ ہم نے کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے اکٹھے ہو گئے ہیں, سارے اوورسیز مسلمز ہیں. ابھی مجھے انہوں نے کریکلم خود بنا کے, PhDs of mathematics and physics, جو کہ ایوڈ مسلمز ہیں, they're thinkers, قرآن پاک کے اندر ڈیپ ڈائیو کر چکے ہیں. ہم نے کانسیپٹ انشاءاللہ بھی انٹروڈیوس کرنا ہے الٹیمیٹ میتھمیٹکس کا. الٹیمیٹ میتھمیٹکس قرآن پاک کو اسی کوڈ کے اوپر لے کے چلتی ہے کہ قرآن از میمکنگ دا ریالٹی آف دا یونیورس. میک شیور یو رائٹ دس اسٹیٹمنٹ سم ویئر. قرآن از میمکنگ دا ریالٹی آف دا یونیورس. دیٹ مینس it needs to be understood from this very angle, کہ پوری کائنات کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن پاک کے اندر انٹر ہو, اسی لینز سے آپ دیکھیں گے تو ایک آیت ایسے مطلب کھولے گی آپ کے سامنے. مگر اس کو سمجھنے کے لیے جو بیسک نالج سیٹ چاہیے نا, وہ اتنے ایڈوانس لیول کے کچھ علوم مانگتا ہے. فار ایگزامپل میتھمیٹکس کو, تو آپ sourcecode.academy پہ جائیں, میری ویب سائٹ کا نام ہے www.sourcecode.academy. تو ہم اب اس کے اوپر نیکسٹ ویک سے وہ پورے میپس پبلش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی میتھمیٹکس کیا ہے. قرآن پاک از اے بک آف میتھمیٹکس. وی آل بلیو دیٹ آور گاڈ از اے میتھمیٹیشین. ہم میں سے کسی کو شک تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ناپ, تول, میجر, گنتی, سب قدر کے اندر میجر کر کے سارا کا سارا پورا بیلنس میں بنایا کائنات کو. سو وہ پورا کا پورا سسٹم قرآن پاک کا
حروف سے لے کے آیات کی ترتیب سے لے کے قرآن پاک کی کون سی آیت کس جگہ پہ آنی تھی، یہ ساری میتھمیٹکس جس طریقے کے دروازے کھولتی ہے، وہ کچھ ایسی ایکویشنز ہیں جو کہ میتھس میں تو ہیں مگر مسلمانوں میں نہیں ہیں. سو وہ ساری ایکویشنز پوری کی پوری 11 کتابیں جس کے اوپر ہم نے لے کے آنا ہے بچوں کو، مگر وہ جس لیول کی میتھمیٹکس ہے وہ ایٹ لیسٹ فیلڈز میڈل والوں کو تو آتی ہے، گوروں کو تو آتی ہے، مسلمانوں کو نہیں آتی. سو وہ ہے پیور میتھمیٹکس ہی. تو اس میتھمیٹکس تک لانے کے لیے ہمیں وہ 60 کانسیپٹس کروانے ہیں جو کہ ہم کروا رہے ہیں 4 ایئرس کے اندر اندر بچوں کو. چھوٹے سے بچے زیرو بالکل زیرو کا مطلب ہے 1+1 بھی نہ آتی ہو جس کو، وہاں سے لے کے جتنا مرضی ایڈوانس اسٹوڈنٹ ہو. ہمارا وہ کورس اصل میں تو ایکولنٹ ٹو پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کا ہی بنتا ہے، کیونکہ 60 کانسیپٹ سمجھنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی میجر بھی ہو ہمارا. تو اس وقت کے کرنٹ سسٹم میں پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول پہ بھی وہ میتھمیٹکس نہیں کرائی جاتی، تو ہم 4 سالوں میں ان 60 کانسیپٹس کے تھرو کروا دیتے ہیں. مگر چونکہ ہم نے 4 سالوں میں کروانی ہے تو ہم بچوں کو اے آئی کے بیس کے مطلب کمپیوٹر پائتھون کے اوپر پروجیکٹس دیتے ہیں تاکہ وہ میتھس کو ویژولاز کر سکیں. اگر وہ ویژولاز نہیں کریں گے تو قرآن کو بھی ویژولاز نہیں کریں گے میتھس کو. سو ہم نے ابھی ہمارا پہلا بیچ لانچ ہوا ہے جو کہ اس وقت پائتھون پہ ٹرین ہو رہا ہے. سارے بچے تقریباً close to 500 kids are studying Python for the first 2-3 months. کیونکہ جو میتھس کی جو ہم نے 60 کانسیپٹس کے پروجیکٹس بنے ہیں وہ پروجیکٹس پیپر پہ نہیں ہو سکتے بیکاز پیپر 2D ہوتا ہے اور میتھس اصل میں 3D کانسیپٹس آپ کو دیتا ہے اور قرآن پاک ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹس دیتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ اوپننیس اینڈ ہینڈل جو کہ ہم میتھس میں پروجیکٹ کریں تو ہماری کمپیوٹر اسکرینس کے اوپر وہ ملٹی ڈائمینشنل ایکویشنز نظر بھی آ رہی جو کہ ہے. فار ایگزامپل الجبرا ہم پیپر پہ تو لکھ دیتے ہیں A² + B² + 2AB. اس کا مطلب آج تک کسی کو نہیں آیا کیونکہ وہ 2D کے اوپر فٹ نہیں آتا، تو اس کو ہمیں پھر ایپلیکیشن میں دکھانا پڑتا ہے یا پھر ٹریگنومیٹری کو. تو یہ سارے کے لیے ہم نے پھر بچوں کو پروگرامنگ بیسڈ ٹریننگ پہلے دی ہے. اس کے بعد ان کو 60 کانسیپٹ اور میتھمیٹکس کروانے ہیں جس کے اندر ان کو یہ سارے کے سارے جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کی ایکریڈیٹیشن ہے نا وہ خود ہی مل جائے گی. SATs اور GREs اور GMATs کی وہ تو خیر پہلے 2.5 سال میں پوری ہو جاتی ہے، مگر جب یہ وہ کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد وہ الٹیمیٹ میتھمیٹکس کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. جن کی جو بکس ابھی کسی کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی وہ ان کو انشاءاللہ امپروو کرنی بھی آ جائیں گی کیونکہ وہ بکس آف میتھمیٹکس آف دا قرآن ہیں اور اس ایڈوانس میتھمیٹکس کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کو نالج سیٹ ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ پھر قرآن پاک کی میتھمیٹکس کو اگلے سٹیپ پہ لے کے جائیں نا. یہ تو کچھ اسکالر ہیں جنہوں نے لکھ دی جو میتھمیٹیشینس تھے قرآن پاک کے اوپر جنہوں نے محنت کی ہے. میں چاہ رہا ہوں ہمارا مسلم بچہ آپ میتھمیٹکس کو اس لیول پہ لے کے جائے اور قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے بھائی مجھے یہ کتاب سکھا رہی ہے یہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے. کیپلرز کے لاز نہیں چلیں گے، آپ ہم کو بتائیں گے کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے. دین دیز فگرز لائک ذوالقرنین اینڈ خضر ول بیکم دا سینٹرل ڈسکشن جو کہ قرآن پاک کے تھرو اینگولر مومنٹم دیتی ہے پھر. سو دیٹس دا مشن دیٹ آئی ایم کیئرنگ تھرو دس اسکول. ابھی تو میں فزکس کی بات نہیں کی بیکاز میں نے بھی جانا ہے، مگر میں نے میتھس کی ایگزامپل دے کے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ پوری کرے چاہے میری زندگی میں نہ بھی ہو، مگر یہ بچے ایک دفعہ قرآن پاک کو اس اینگل سے پکڑ لیا پھر دنیا کی لیڈرشپ واپس ہمارے پاس آ جانی ہے. بیکاز لیڈرشپ صرف انٹلیکچوئلس کے اندر ہی آتی ہے. تلواروں کے سائے میں لیڈرشپ ایک نسل کے لیے آتی ہے، ذہنوں کے سائے میں، انٹلیکچوئلس کے سائے میں، علم کے سائے میں لیڈرشپ ہزاروں سال تک آپ کے پاس رہتی ہے. سو دیٹس سم تھنگ وچ آئی وانٹ my students to do. I am gifted with those kind of people جو پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں سوائے پاکستان انڈیا کے. وہ کہاں کے ملکوں نے مجھے بلا کے لوگوں نے بتایا کہ یہ کریکولم میں لکھ رہا ہوں یہ ہے قرآن پاک کو دیکھنے کا فزکس کے تھرو اینگل، بایولوجی کے تھرو اینگل، میتھمیٹکس کے. these people are just angels. They're just coming together to form some sort of flesh and meat in that vision جو کہ صرف ہوا میں تھا کیسے پورا ہو رہا تھا. سو ابھی 500 بچوں کا فرسٹ بیچ ہم نے کیا ہے. میں آپ کو یہ نمبر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ it is not my wish list. Alhamdulillah it is happening now. They're learning Arabic and they're doing mathematics inside the
the surge of the Quran, inshallah. زبردست ساحل بھائی. اچھا ساحل بھائی, میں obviously آپ کی نیکسٹ کمٹمنٹس ہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ ہم اس کو ڈسٹرب کریں, پر اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو. ہم آپ کو بار بار سننا چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ سورہ کہف میں بھی آج جس طرح اصحاب کہف کو ہم نے ذکر کیا, اس کے نیکسٹ لیول پر بھی جائیں, اور نیکسٹ جو ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے حضرت خضر کے ساتھ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جو ہے, وہ بھی آپ سے سمجھیں کہ ان کے اندر موٹا موٹا سیدھے سیدھا چیزیں کیا ہیں, ڈیٹیل کو کس طرح سمجھنا ہے. Absolutely wonderful to have you, Sahil bhai. Sir, thank you so much for having me. It's such a pleasure.